زمانہ زنگی کی بقا کی جدوجہد اس قدر کٹھن ہو چلی ہے کہ اسے اگر جنگ کا نام دیا جائے تو شاید غلط نہ ہو۔ اس میں انسان کو بسا اوقات ایسی چونکھی لڑنا پڑ جاتی ہے کہ جہاں نظر چوکی وہیں دشمن کا داؤ چلا۔ اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ایسے چند نادان کرداروں کا قصہ عبرت، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، ایسے موقع لے کی عکاس ایک داستان چشم کشاں۔ ان دونوں NGOs وغیرہ کا ذکر دور دور تک سننے کو نہیں ملتا تھا، البتہ مختلف سماجی ادارے انفرادی یا اجتماعی طور پر معاشرتی فلاح و بہبود کی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے تھے۔ ان کے مقصد کا تعلق زیادہ تر تعلیم و صحت سے ہوتا۔ ماہرین کی چھوٹی بڑی ٹیمز نگر نگر گھوم کر عوام میں شعور اور آگاہی کو اجاگر کرتی۔ عموماً ان لوگوں کی توجہ کے مرکز دور دراز کے گاؤں دیہات اور چھوٹے قصبات ہوتے کہ ایسی جگہوں پر تعلیم اور صحت سے متعلق آگاہی بڑھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور آج تک یہی صورتحال ہے۔ یہ 60 کی دہائی کے ابتدائی سالوں کا ذکر ہے۔ میں ضلع شیخوپورہ کے ایک قصبے میں تعینات تھا۔ مذکورہ قصبے کے مین بازار میں کچھ عرصے پہلے کسی لیڈی ڈاکٹر نے اپنا کلینک کھولا تھا۔ کلینک کھولنا یا کلینک کھل جانا کوئی عجیب یا غیر معمولی بات نہیں، تاہم اس کلینک سے متعلق گاہ ہے باگاہ ہے کہ مجھ تک جو خبریں پہنچ رہی تھیں وہ قابل غور بلکہ قابل کارروائی تھی۔ اس کلینک کی مالک کا نام ڈاکٹر عطیہ چوہان تھا۔ 2-4 مرتبہ مجھے اس کلینک کے سامنے سے گزرنے کا اتفاق ہوا تھا اور مذکورہ بورڈ پر بھی میری نگاہ پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے لفظ فلاحی کو خاصا جلی اور بریکٹ میں لکھوا رکھا تھا، جیسے وہ ڈاکٹر کے بینر تلے جی فلاح کا ایک عظیم و شان مرکز قائم کر بیٹھی ہو۔ ڈاکٹر عطیہ چوہان اور اس کے کلینک سے متعلق پہلی شکایت کلینک کھلنے کے 3 ماہ بعد پہنچی۔ شکی عورت اسی علاقے کی ایک دائی تھی، اس کا نام بشیرہ تھا۔ دائی بشیرہ ایک ہٹی کٹی اور سانولی عورت تھی، اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس کی آمد کی غرض و آیت دریافت کی۔ ہاں بھائی بشیرہ، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرا نہیں، اس پورے قصبے کا ہے، بلکہ اس قصبے کی عورتوں کا ہے، وہ بڑے پر اسرار اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اگر آپ نے اس کا کوئی توڑ نہ کیا تو بڑی تباہی مچے گی تھانے دار صاحب۔ رب دی سو، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کی بات ایک ذرا میرے پلے نہ پڑی، مگر اس کی سنجیدگی اور تشویش کو دیکھتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دائی بشیرہ سے پوچھا، میں کس کا توڑ کروں؟ کون تباہی مچانے والا ہے؟ نہ آپ کو کچھ نہیں پتا؟ اس نے معتجب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اگر جانتا تو تم سے سوال کیوں کرتا؟ وہ بے یقینی سی میری صورت کو تکتے ہوئے بولی، میں اس پر کٹی چمک چھلو لیڈی ڈاکٹر کی بات کر رہی ہوں، وہ جس نے ادھر مین بازار میں اپنا کلینک کھول رکھا ہے۔ کیا نام ہے اس منحوس کا؟ اس نے سوچنے والے انداز میں اپنی پیشانی کو مسلا اور بولی، ڈاکٹر عطیہ چوہان۔ دائی بشیرہ نے ڈاکٹر عطیہ کو پرکٹی شاید اس لیے کہا تھا کہ مذکورہ ڈاکٹر نے سر کے بال بوائے کٹ بنوا رکھے تھے۔ اس زمانے میں عورتوں کے بال کٹوانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، اور گاؤں دیہات میں تو اس فعل کو گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ خیر، میں نے دائیں بشیرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بشیرہ، ڈاکٹر عطیہ نے کلینک نہیں کھولا بلکہ کلینک کھولا ہے۔ اس نے تلفظ کے حوالے سے بھی کلینک ہی بولا تھا، اس لیے میں نے وضاحت ضروری نہیں سمجھی۔ کلینک اور کلینک کا فرق اس پر واضح ہوا تو وہ جوش بھرے لہجے میں بولی، دیکھیے تھانے دار جی، اللہ توکل اور خود بخود زبان سے جو نکل جائے وہی درست ہوتا ہے۔ آپ سمجھے کہ اس ڈاکٹرنی نے کلینک ہی کھولا ہے، بڑی گند پھیلا رہی ہے وہ جی۔ بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے اچانک اور بے خبری میں اس نے کوئی کڑوی شے چبا لی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہیں ڈاکٹر عطیہ سے کیا شکایت ہے؟ اس نے خاص گھماؤ دار جواب دیا، تھانے دار جی، مجھے کیا شکایت ہوگی؟ میں تو اس علاقے کی بے خبر عورتوں کا کیس لے کر آپ کے پاس پہنچی ہوں۔ یہ جو ڈاکٹر عطیہ ہے نا، یہ پیدائش کے پردے میں ان سے بڑی زیادتی کر رہی ہے، یہ بڑا خطرناک منصوبہ لے کر ہمارے قصبے میں آئی ہے۔ مجھے تو یہ انگریزوں کی ایجنٹ لگتی ہے۔ بشیرہ دائی کی باتیں خاصی الجھی ہوئی تھیں، شاید اسے مدعا بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ میں ابھی تک اس کے مطمع نظر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، بشیرہ، ذرا وضاحت سے مجھے بتاؤ کہ لیڈی ڈاکٹر اس قصبے کی عورتوں کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کر رہی ہے؟ تم نے پیدائش کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ وہ افسوسناک نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر عطیہ اور اس کے کرتوتوں کے بارے میں واقعی میں کچھ نہیں جانتے۔
میں خاموشی سے اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ڈاکٹر عطیہ بچوں اور عورتوں کا علاج کرتی ہے، اس کے علاوہ وہ پیدائش کے کیس بھی لیتی ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس کا اشارہ واضح طور پر سمجھ گیا تھا۔ پیدائش کے کیس میں اس کی مراد ڈیلیوری کیس تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی تو اس نے کہا، تھانے دار جی، بچوں اور عورتوں کا عام علاج تو ایک بہانہ ہے، اس آڑ میں وہ اپنے منصوبے پر عمل کر رہی ہے، اور اگر آپ نے اسے روکا نہیں تو بہت غلط ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، تم نے عورتوں کی پیدائش والے معاملے پر خاصا زور دیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ اس سلسلے میں کیا گڑبڑ پھیلا رہی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ڈاکٹر کو انگریزوں کی ایجنٹ کہا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے تھوڑا تعامل کیا، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، آپ نے شاید ڈاکٹر کو دیکھا نہیں، بلکہ مردوں والا حلیہ بنا رکھا ہے، کبھی تو پتلون بھی پہن لیتی ہے، بال بھی مردوں کی طرح کٹوا رکھے ہیں۔ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر سن رکھا ہے کہ انگریز عورتیں ایسے ہی حلیے میں رہتی ہیں۔ انگریزوں بنانے سے انسان انگریزوں کا ایجنٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کے استفسار کیا، آپ مجھے بتانے تو دیں، میں اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، آپ جانتے ہیں انگریز مسلمانوں کے پرانے دشمن ہیں، وہ انہیں بڑھاتا اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ ایک گہری سازش کے تحت وہ مسلمانوں کی نسل کو آہستہ آہستہ گھٹا کر بالکل ہی ختم کر دینا چاہتے۔ ڈاکٹرنی کو میں نے انگریزوں کی ایجنٹ اس لیے کہا ہے کہ یہ اس منصوبے میں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی اور تائید طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب میں خاموش رہا تو دائی بشیرہ نے آگے بتانا شروع کیا، تھانے دار جی، یہ ڈاکٹرنی جن عورتوں کے بچے پیدا کروا رہی ہے، ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ آئندہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہیں۔ یہ قصبے کی عورتوں کو بانجھ بنا رہی ہے۔ دائی بشیرہ ایک عجیب و غریب انکشاف کر رہی تھی۔ اس کے بیان میری دلچسپی لا بڑھ گئی۔ وہ ایک نیا آئیڈیا بیان کر رہی تھی۔ اس زمانے میں ابھی فیملی پلاننگ سسٹم ابھی متعارف نہیں ہوا تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا اشارہ 70 کی دہائی میں سننے میں آیا تھا۔ دائی بشیرہ قبل از وقت ایک منفرد سوچ پیش کر رہی تھی۔ میں نے فکر انگیز لہجے میں کہا، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان ایسا کر رہی ہیں تو پھر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی۔ یہی نہیں، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولی، یہ ڈاکٹرنی اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت کچھ کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی ہو، شرما رہی ہو۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، تھانے دار جی، شروع میں کیا شرم، اور پھر آپ تو اس علاقے کے تھانے دار ہیں۔ اگر آپ کو پوری بات نہیں بتاؤں گی تو آپ انصاف کیسے کریں گے؟ کیا اب تم کوئی شرعی مسئلہ بیان کرنے والی ہو؟ بس جی، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ تو پھر شرم کو بلائے طاق رکھو اور مسئلہ مجھے بتاؤ۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد اس نے نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان مانے ہم یعنی آپریشن وغیرہ کے کیس بھی لے رہی تھیں۔ 60 کے ابتدائی سالوں میں آپریشن اسکواڈ اور فیملی پلاننگ کا کم از کم پاکستان میں خصوصاً دیہاتوں میں کوئی تصور نہیں تھا۔ دائی بشیرہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی تھا۔ میرے لیے یہ ایک طرح سے نئی معلومات تھیں۔ میں نے پوری توجہ سے دائی بشیرہ کی بات سنی اور گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بہت ہی خطرناک اور قابل دخل اندیزی پولیس ہے، مگر کسی قسم کی قانونی کارروائی کرنے کے لیے مجھے کچھ ثبوت چاہیے ہوں گے، اور اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گی۔ آپ کو کیسے ثبوت چاہیے تھانے دار جی؟ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے رسانیت سے کہا، کیا تم ان عورتوں میں سے ایک دو کو گواہی دینے پر آمادہ کر سکتی ہو جن کے ساتھ بقول تمہارے ڈاکٹر عطیہ نے کوئی اونچ نیچ کر دی ہے؟ وہ تذبذب کا شکار دکھائی دینے لگی۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، دیکھو بشیرہ، قانون کو کام کرنے کے لیے عوام کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت تک کسی بھی جرم کی بے خفی نہیں کر جب تک عوام ہمارا ساتھ نہ دے۔ عدالت بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی ملزم کو سزا نہیں سناتی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ سر کو اثباتی چنبش دیتے ہوئے بولی، جی تھانے دار صاحب، میں کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ مجھے کر کے تھانے دار سے رخصت ہو گئی۔ اس واقعے کی 15-20 روز بعد میں ایک صبح تھانے پہنچا تو میں نے برآمدے میں دائی بشیرہ کو 2 عورتوں کے ساتھ محو انتظار پایا۔ میں یہی سمجھا وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ گواہ پکڑ لائی ہے۔ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے معاملے سے وہ دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے باری باری مجھے سلام کیا اور میرے اشارے پر میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ میں بشیرہ کے ساتھ آنے والی عورتوں کا جائزہ لینے لگا۔ ان میں سے
ایک دبلی پتلی اور ایک گندی رنگت والی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 23 کے قریب لگایا۔ دوسری عورت متناسب بدن کی مالک سیاہ روح تھی۔ اس کی عمر 50 سے متجاوز نظر آئی تھی۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ بشیرہ ان عورتوں کو ساتھ لے کر آئی ہے جو ڈاکٹر عطیہ کے ہاتھوں کسی بھی طور متاثر ہوئی ہیں۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور بشیرہ سے پوچھا، کیا ثبوت کے طور پر تم انہیں اپنے ساتھ لائی ہو؟ یہ دونوں پکی گواہ ہیں جی، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میں نے باری باری ان دونوں عورتوں کو دیکھا اور استفسار کیا، تمہارے ساتھ ڈاکٹر عطیہ نے کون سا برا سلوک کیا ہے؟ میرا سوال سن کر وہ چونک اٹھی اور ہچکچاہٹ بڑی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ پھر ان کی منی خیز نگاہیں دائی بشیرہ کی سمت اٹھ گئیں۔ بشیرہ نے کہا، تھاندار جی، آپ کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ٹھہریں، میں ان دونوں کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ میں نے خاموشی سے یکے بعد دیگر ان تینوں کی صورتیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں بشیرہ کون سی غلط فہمی کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کی وضاحت کے بعد ہی بات سامنے آ سکتی تھی۔ دائی بشیرہ نے دھیان پن گندمی رنگ والی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ دائی کبوتری ہے، پتہ نہیں، اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ اس کا اصل نام کیا ہے، بس کبوتری دائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مشہوری کی وجہ یہ ہے کہ کبوتری اپنے کام میں بہت پھرتیلی ہے، یہ بڑی سہولت سے کیس کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں ادھر کبوتری نے چوزے کو ہاتھ لگایا، ادھر بچہ دنیا میں آ گیا۔ بچہ پیدا کروانے کا 20 سالہ تجربہ ہے اس کے پاس۔ ایک منٹ، میں نے قتلہ کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا یہ دائی کبوتری کم عمری ہی سے اس پیشے میں آ گئی تھی؟ اس کی عمر 23 سے زیادہ تو نہیں لگتی۔ یہی تو کمال کی بات ہے تھانے دار جی، دائی بشیرہ ہاتھ لہراتے ہوئے بولی۔ کبوتری اپنی پھرتی اور کٹھی کی وجہ سے 23 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندی 40 سے اوپر کی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ واقعی بشیرہ درست کہہ رہی تھی، اس دھوکے کی ایک مثال تو میں خود ہی تھا۔ کبوتری کی عمر کا اندازہ لگانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ بشیرہ نے دوسری عورت کا نام حنیفہ بتایا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ بھی ایک دائی ہی تھی۔ سیاہ روح حنیفہ کی عمر واقعی 50 کے لگ بھگ تھی۔ ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ حنیفہ کی بینائی خاصی کمزور تھی، تاہم وہ اپنے طویل تجربے کی بنا پر ڈیلیوری کیس بہت آسانی سے کر لیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دائی بشیرہ اپنی ہی قبیل کی 2 عورتوں کو میرے پاس کیوں لائی تھی۔ میں نے اس سے سوال کرنا ضروری سمجھا، بشیرہ، یہ کبوتری اور حنیفہ کس سلسلے میں یہاں آئی ہیں؟ میں نے تو تمہیں لیڈی ڈاکٹر عطیہ کے خلاف گواہ لانے کو کہا تھا۔ یہ دونوں اس ڈاکٹرنی کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں، بشیرہ سنجیدگی سے بولی۔ میری طرح یہ بھی ڈاکٹرنی کے کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ بادی النظر میں مجھے وہ معاملہ دائیوں کا گھر جوڑ لگا۔ میں نے بڑے کھلے الفاظ میں ان پر واضح کرنے کی کوشش کی، آپ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہو وہ قانون کی زبان میں ڈاکٹر عطیہ پر عائد کردہ ایک الزام ہے، یہ متعدد الزامات ہیں۔ عدالت کسی ملزم کو سزا دینے کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے، اس کے جرم کی شہادت کرنا پڑتی ہے۔ عدالت میں تب کہیں جا کر کامیابی ہوتی ہے۔ ان خالی خولی باتوں سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہم خالی خولی باتیں نہیں کر رہے تھے تھانے دار جی، کبوتری نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں ایسی 3 عورتوں کو جانتی ہوں۔ میں کیا، یہ دونوں بھی ان عورتوں سے واقف ہیں جو ڈاکٹرنی کا شکار ہوئی ہیں۔ ذرا توقف کر کے کبوتری نے بشیرہ اور حنیفہ کو دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، ان 3 بدنصیب عورتوں کے نام زہرہ، بلقیس اور زرینہ ہیں اور وہ اسی قصبے کے رہنے والی ہیں۔ کبوتری کے بیان نے میری دلچسپی کو اور بڑھا دیا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر عطیہ چوہان کے ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ایک طویل سانس خارج کرنے کے بعد تفصیل بتاتے ہوئے بولی، 3 ماہ پہلے زہرہ نے ڈاکٹرنی کے کلینک پر ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ چند دن کے وقفے سے بلقیس کی بچی بھی اسی ڈاکٹرنی کے ہاتھوں پیدا ہوئی۔ وہ دن اور آج کا دن، ابھی تک ان دونوں کی دوبارہ گود بھرنے کی امکانات پیدا نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے اس شیطان ڈاکٹرنی نے پیدائش کے عمل کے دوران میں ان دونوں کے ساتھ کوئی ہاتھ کر دیا ہے۔ وہ چند لمحے کو رک گئی، پھر اس کی زبان جاری ہو گئی، مگر اب بتانے کا انداز خاصا رازرانہ تھا۔ یہ جو زرینہ ہے نا، اس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے، حمل ختم کروانے ڈاکٹرنی کے کلینک گئی تھی۔ تھانے دار جی، یہ تو سیدھا سیدھا قتل ہوا نا؟ بات کے اختتام پر اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں اس کے سوال کا جواب دیتا، اس کا تو پورا بیان ہی مجھے مبنی پر حماقت نظر آ رہا تھا۔ زہرہ اور بلقیس 3 ماہ پہلے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر زچگی کے عمل سے گزری تھی۔ اگر دوبارہ ان کے ماں بننے کے اثر نامودار نہیں ہوئے تھے تو اس میں بیچاری ڈاکٹر عطیہ کا کیا قصور تھا؟ اور جہاں تک زرینہ کے اسقاط کا تعلق تھا، تو اگر واقعی اس بات میں کوئی حقیقت تھی تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو موڑ الزام ٹھہرانا درست نہیں تھا۔ ڈاکٹر عطیہ نے زبردستی پکڑ کر زرینہ کو اس عمل سے تو نہیں گزارا ہوگا، وہ اپنی کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت ہی اس کلینک تک گئی ہوگی۔ اب مجھے واقعی یقین ہونے لگا کہ ان تینوں دائیوں نے باہمی گٹھ جوڑ سے لیڈی ڈاکٹر عطیہ کے خلاف محاذ بنا لیا تھا۔
अतिया फलाही क्लिनिक ने रवायती दवाइयों का धंधा मुतासिर किया था और ये बात बाइदुल कियास नहीं थी कि वो तीनों डॉक्टर अतिया से दुश्मनी पर उतर आई हों। ये तमाम अंदाजा और हालात अपनी जगह, वो तीनों इस वक्त एक फरियाद लेकर मेरे पास आई हुई थी, लिहाजा मुनासिब तरीके से इनकी बात सुनना और हर मुमकिन तसल्ली शफी फरहम करना मेरा फर्ज बनता था। मैंने कबूतरी को मुखातिब करते हुए कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि तुम तीनों डॉक्टर अतिया के खिलाफ ठीक शिकायत कर रही हो। मुझे बताओ, तुम मुझसे इस सिलसिले में क्या चाहती हो? बशीरा ने इनकी नुमाइंदगी करते हुए कहा, जाहिर है हम तो यही चाहते हैं कि आप डॉक्टरनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये शरीफों का कस्बा है, यहाँ इस किस्म के बेहुदा और आवारा क्लिनिक की कोई जरूरत नहीं। आप फौरी तौर पर इस डॉक्टरनी का क्लिनिक बंद करवाएं। बशीरा के लबो लहजे में डॉक्टर अतिया के लिए नफरत ही नफरत थी। आखिर इसके दिल की बात जुबान पर आ ही गई थी। वो लोग पहली फुर्सत में डॉक्टर अतिया को वहां से चलता कर देना चाहते थे। कबूतरी ने बशीरा के मौकिफ में जोर भरते हुए कहा, आप ही बताएं मालिक साहब, डॉक्टरनी के आने से पहले क्या इस किस्बे की औरतें बच्चे पैदा नहीं करती थीं? हमने दर्जनों सैकड़ों बच्चे पैदा करवा दिए। हनीफा ने नाराजगी से कहा, मेरे हाथों से अनगिनत बच्चे इस दुनिया में आए हैं, बाज तो अब खुद बच्चों वाले हो गए हैं। मैं 2 नस्लों की दाई हूँ, ये आंखें ऐसे ही अंधी नहीं हो रही। बशीरा ने तल्खी से कहा, और वो डॉक्टरनी जुम्मा 8 दिन से इस किस्बे में आई है और यहाँ की चौधराइन बन बैठी है। हम इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने वाकई डॉक्टर अतिया के खिलाफ एक मजबूत महाज बना लिया था। मैंने सरसरी लहजे में पूछ लिया, इस क्लिनिक के खुलने से आप लोगों का रोजगार तो मुतासिर हुआ होगा? बहुत बुरी तरह, वो बेयक जबान बोली। मैंने तशवी भरे अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर अतिया के खिलाफ कानूनी इकदाम करता हूँ। तुम तीनों एक काम करो। वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम किसी तरह ज़हरा, बिल्किस और जरीना को राजी करके मेरे पास ले आओ, बाकी के मामलात मैं संभाल लूंगा। वो उलझन ज़दा निगाहों से उसे एक दूसरे को तकने लगी। बशीरा ने कहा, थानेदार जी, ये तो बहुत मुश्किल है, वो हमारी बात नहीं मानेंगी, हमारे साथ थाने आने को तैयार नहीं होंगी। आप खुद सोचें, वो इस किस्म की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? मैंने खुद सोच लिया है, मैंने इसी के अल्फाज लौटाते हुए कहा, और ये समझ में आया कि जब मरीज सुस्त है तो फिर गवाह को चुस्त होने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग भी ठंडी ठंडी अपने घरों में बैठे। जनाब, ये पूरे किस्बे की औरतों के मुस्तकबिल का सवाल है, कबूतरी ने कहा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से को जब्त करते हुए मुतहम्मिल लहजे में कहा, आप तीनों ने क्या किस्बे भर की औरतों के मुस्तकबिल का ठेका ले रखा है? ना जी, हनीफा खफगी अमीज अंदाज में बोली। हमने ये कब कहा है? मैंने तो टोक लहजे में कहा। अगर ऐसा नहीं कहा तो फिर जाएं, अपना काम करें और मुझे भी अपना काम करने दें। लेडी डॉक्टर अतिया चौहान अपने स्याह और सफेद के खुद जिम्मेदार हैं। अगर इसकी कोई गैर कानूनी हरकत मेरी गिरफ्त में आ गई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, वरना मुझे ख्वाह मख्वाह किसी को थाने और कचहरी के चक्कर लगवाने का शौक नहीं। मेरा अटल जवाब सुनकर इनके मुंह लटक गए। अब इस बात में किसी शक व शोबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि वो तीनों डॉक्टर अतिया से कारोबारी हसद में मुब्तला थी और इनके इस हसद का फिलहाल मेरे पास कोई इलाज नहीं था। शायद वहम और हसद का इलाज तो हर दौर में नापैद ही रहा है। हसद और बराहमी शख्स अपने मर्ज की आग में जल जल कर राख हो जाता है। वो रुखसत होने के लिए उठ खड़ी हुई तो कबूतरी ने एक जेब बात कह दी, थानेदार जी, लगता है आप भी डॉक्टरनी के साथ मिल गए हैं। इसके लहजे में मौजूद जिनर ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। बेसाख्ता में पूछ बैठा, क्या कोई और भी डॉक्टर अतिया से मिला हुआ है? बशीरा ने बड़ी मायनी खेज अंदाज में सर को अजबाती जंबिश दी। दूसरी दोनों ने इसकी तायीद जरूरी जानी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो कोई निहायत ही अहम इल्मी हो। मैंने मुतज़ब्ज़ लहजे में पूछा, कौन? नादिर खान, कबूतरी ने ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया। नादिर खान एक मारूफ कारोबारी शख्सियत था। पुरानी हीरा मंडी में इसकी आर्ट की दुकान थी। वो इस किस्बे का एक साहिब हैसियत शख्स था। दाई कबूतरी एंड कंपनी ने जब नादिर खान और डॉक्टर अतिया के ताल्लुक का कर किया तो मैं इस शख्स के बारे में जानने में मसरूफ हो गया और इसे जानने के नतीजे में मुझे मालूम हुआ कि नादिर खान डॉक्टर अतिया के ताल्लुक में था। वो गाहे गाहे इसके क्लिनिक पर भी आता रहता था और डॉक्टर अतिया भी महीने में एक आध चक्कर नादिर खान की तरफ लगा लेती थी। मुझे ये भी पता चला कि अतिया ने जिस घर में फलाही क्लिनिक खोल रखा था वो नादिर खान की मलकियत था। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा घर था जिसके सामने वाले कमरे में डॉक्टर का दवाखाना था, जबकि अगली कमरे में इसकी रिहाइश थी। इस रिहायशी कमरे में वो औरतों को चेक भी करती थी। दोनों कमरों के बीच एक छोटा सा सहन था। नादिर खान डॉक्टर अतिया से इस मकान का किराया नहीं लेता था और ये बात भी मेरे इल्म में आई कि नादिर खान ही डॉक्टर अतिया को इस किस्बे में लेकर आया था। इसका ये मतलब था कि नादिर खान डॉक्टर अतिया की सरगर्मियों से पूरी तरह आगाह था। अगर मैं इससे एक भरपूर मुलाकात कर लेता तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता। मैं अपनी गुनाह को मसरूफियत के बायस नादिर खान की तरफ ना जा सका और इस दौरान मैं डॉक्टर अतिया की एक और शिकायत मुझ तक पहुंच गई। इस मर्तबा साइल एक मर्द था। इसका नाम नियाज अली था।
مجھے جب پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر عطیہ کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ نیاز علی کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی۔ وہ عام سی صورت شکل کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، ڈاکٹر عطیہ نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے؟ بہت بڑا نقصان تھانے جی، کچھ وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا نیاز علی ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں کوئی اہم انکشاف کرنے والا ہو۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے وہ سب کچھ ایسے ہی بتا دو جیسے بتایا ہے کہ عطیہ نے تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے قدرے ہمت پکڑی اور جذبز ہوتے ہوئے بولا، جناب میری بیوی زمین چند ہفتوں سے ڈاکٹر عطیہ کے پاس علاج کے لیے جا رہی ہے۔ زمین کی کمر میں درد تھا، ڈاکٹر کے علاج سے وہ درد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب زمین کے دماغ میں درد ہونے لگا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے برا سا منہ بنایا اور اضافہ کرتے ہوئے بتایا، مجھے لگتا ہے زمین کے دماغ میں کوئی پھوڑا اٹھا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وہی ڈاکٹرنی ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی بات نے مجھے بری طرح الجھا دیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار جی، یہ ڈاکٹرنی میری بیوی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہے، اس کے دماغ میں یہ زہر ڈال رہی ہے کہ شوہر سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اگر سیدھا حسن اور جوان رہنا ہے تو بچوں کا روگ نہ پالے، ورنہ بچے پیدا کر کے وہ جوانی ہی میں بوڑھی ہو جائے گی۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرنی کی باتیں زمین کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ بات الٹی مت کی ہے یا نہیں؟ وہ ایک گمبھیر سوال پر بات ختم کر کے بڑی عمدہ تر نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ اس نے خوبصورت حال بیان کی تھی، وہ واقعی تشویشناک تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کچھ جناب؟ کیا یہ کم ہے جو میں آپ کو اور کچھ بھی بتاؤں؟ نیاز علی کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ وہ شوہروں کے جس فطری رد عمل کی جانب اشارہ کر رہا تھا وہ میرے لیے خلاف توقع نہیں تھا۔ فطرت کے اصولوں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے بگاڑی پیدا ہوتا ہے۔ کس قسم کی بہتری کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان کے سلسلے میں کوئی عملی اقدامات اٹھانے کا وقت آیا ہے، ورنہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کوئی بہت بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے نیاز علی کو مخاطب کرتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرو، میں ڈاکٹر عطیہ کو تھانے بلوا کر اس سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل اس مسئلے کا نکل ہی آئے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں سردست نیاز علی کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ سے اس بھرپور ملاقات کے بعد ہی آئندہ کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مایوسی سے بولا، آپ کہہ رہے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، ورنہ شرافت کی راہ پر رہتے ہوئے میں نے ہر کوشش کر لی ہے۔ میں نے منت خوشامد کو بھی آزما لیا ہے، اب لات جوتا تو مجھ سے ہوتا نہیں، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، خواہ مخواہ میری ناک ہی کٹے گی۔ انسان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لوگوں کا حال تو نہیں اس کوئے جیسا ہے جو کسی کو بھی گھر سے دھواں اٹھاتے دیکھ کر یہ یقین کر لیتا ہے کہ وہاں ضرور کچھ پک رہا ہوگا۔ لوگ بھی کسی گھر میں مچنے والے شور شرابے سے اپنی زبینت کے مطابق نئی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بہت برا زمانہ آ لگا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دونوں کانوں اور ناک کو چھوا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، دیکھو نیاز علی، وقت اور زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر دور میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، زمانہ انہی لوگوں سے مل کر بنتا ہے، لہٰذا لوگوں کے اعمال کا الزام زمانے کو نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال میں نے ذرا توقف کیا، پھر کہا، تم اس وقت سخت پریشان ہو، بیوی تمہارے قابو سے نکلی جا رہی ہے، لیکن تم غم نہ کرو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، پھر پوچھا، تمہاری بیوی آج کل کہاں ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میری گھر والی کہاں جائے گی، وہ گھر میں ہی ہے میرے 3 بچوں کے ساتھ۔ بوٹا، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے میکے میں ہے یا سسرال میں؟ حوالدار محمد بوٹا موضوع چنی ولز کا رہنے والا تھا اور جس قصبے میں ہمارا تھانہ واقع تھا، بوٹے کی بیوی سفینہ کا میکہ یہی تھا۔ سفینہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک چھوٹا آئیڈیا آیا تھا اور اسی سلسلے میں میں نے بوٹا کو اس وقت اپنے پاس بلایا تھا۔ بوٹا کی بیوی صفیہ ایک چالاک اور کائیں عورت تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بوٹا نے بتایا، صفیہ ادھر چنیوال میں ہے جی، میرے ماں پیو کے ساتھ۔ پھر رک کر مجھ سے مستفسار ہوا، آپ میری بیوی کے بارے میں اتنی شد و مد سے کیوں پوچھ رہے ہیں مالک صاحب؟ میں نے گول مول جواب دیا، اس کی اچانک یہاں ضرورت پیش آ گئی، کیا تم چند دن کے لیے صفیہ کو اس کے میکے میں چھوڑ سکتے ہو؟ ضرور چھوڑ سکتا ہوں مالک صاحب، پر پتا تو چلے آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ڈاکٹر عطیہ چوہان کے بارے میں خفیہ تفتیش کرنا چاہتا ہوں، تمہیں تو معلوم ہی ہے آج کل کیا قصہ چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے صفیہ بہت جلد اندر کی بات کھینچ لائے گی۔ ہاں جی، میری گھر والی تیز تو بہت ہے، وہ ذو معنی انداز میں بولا، آپ مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیں، پھر میں آپ کو MBBS بن کر دکھاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں قدرے شوخی پائی جاتی تھی۔
میں نے حیرت سے پوچھا تمہیں جو بننا تھا بن گئے، ایک حوالدار بننے کے بعد تم ڈاکٹری کس طرح پڑھ سکو گے؟ میں نے کب کہا کہ میں ڈاکٹری پڑھنے جا رہا ہوں؟ تم نے نہیں کہا MBBS بن کر دکھاؤ گے؟ او مالک صاحب، میرا مطلب وہ والا MBBS نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ وضاحت انداز میں بولا، جناب MBBS سے میری مراد تھی میاں بیوی بچے سمیت۔ وہ ایک لمحات کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں 3 ماہ سے چھٹی پر نہیں گیا۔ صفیہ نے کئی بار پیغام بھجوایا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے ملنا آنا چاہتی ہے۔ چلو اس طرح دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے، میاں بیوی اپنے بچوں سمیت یہاں پہنچ جائیں گے۔ آئندہ 10 منٹ میں نے بوٹا کو سمجھایا کہ اس کی بیوی کو کیا فرض ادا کرنا ہے۔ میں نے کہا، بوٹا تمہیں سب سے پہلے اپنی بیوی کو اعتماد میں لینا ہوگا، اچھی طرح تاکید کر دینا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ آپ فکر ہی نہ کریں مالک صاحب، صفیہ بڑی سمجھدار عورت ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس سے جو کہہ دوں گا وہ اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اسے جاسوسی کا بہت شوق ہے، یہ کام وہ بڑے رازداری سے کر لے گی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، بوٹا تم دنیا کے ان چند خوش نصیب شوہروں میں سے ایک ہو جن کی بیویاں ان کی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جاتی۔ فی الحال میں اس ذیل میں ذاتی تجربہ تو نہیں رکھتا، تاہم میں نے اکثر شوہروں کو بیویوں کی نافرمانی اور سرکشی کی داستانیں بیان کرتے ہی سنا ہے۔ مالک صاحب، میں نے آپ سے غلط بیانی نہیں کی، صفیہ واقعی بہت اطاعت گزار بیوی ہے، بوٹا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج تک اس نے مجھے کبھی بھی کسی بڑی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہماری شادی کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے 3 بچے ہیں۔ آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھ سے کیا چھپا ہوا نہیں، بلکہ اس میں چند دن پہلے ایک حیرت انگیز اضافہ ہی ہوا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، حوالدار نیاز علی کی کہانی سے آگاہ تھا۔ میں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا، یہ ڈاکٹر عطیہ تو عجیب و غریب مہم کے موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان یوں ہی فاصلے بڑھتے رہے تو پھر اس قصبے میں انقلاب رونما ہو کر رہے گا، اور مجھے امید ہے یہ انقلاب بہت تباہ کن ہوگا۔ اس انقلاب کی رونمائی سے پہلے ہی ہمیں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ حوالدار محمد بوٹا جوش بھرے لہجے میں بولا، ہمیں پہلی فرصت میں ڈاکٹر عطیہ کی مہم ناکام بنانا ہوگی۔ اس کے الفاظ میں ایک مضبوط عزم کی جھلک تھی۔ میں نے کہا، میں اس لیے تو تمہاری گھر والی کو یہاں بلا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کس قسم کا منصوبہ ہے؟ منصوبہ بالکل سیدھا اور سادہ ہے، میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہاری گھر والی یہاں قیام کے دوران میں ایک مریض بن کر ڈاکٹر عطیہ کی کلینک پر جائے گی۔ وہ خود کو بہت ہی مظلوم ظاہر کرے گی، ایک ایسی بے بس اور لاچار بیوی، شوہر جسے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے اور ہر وقت اسے اپنی خواہش کی کنیز بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ صفیہ ڈاکٹر کو بتائے گی کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے بہت ناخوش بلکہ نالاں ہے، کاش اس نے یہ شادی ہی نہ کی ہوتی۔ صفیہ ڈاکٹر سے کہے گی کہ وہ تمہیں 3 بچے پیدا کر کر اپنی صحت تباہ کر بیٹھی ہے، اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں رہ رہ کر درد نہ اٹھتا ہو، چکر الگ آتے ہیں۔ یہ دنیا میں ابھی تک ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا جو بتا سکے کہ کسی شخص کو واقعی درد ہو رہا ہے یا وہ درد کا بہانہ کر رہا ہے۔ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر ایک گہری سانس لینے کے بعد دوبارہ گویا ہوتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کی یہ المیہ داستان سننے کے بعد ڈاکٹر عطیہ اسے زرعی مشوروں سے نوازے گی۔ اس طرح نیاز علی کے بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ مذکورہ ڈاکٹر میاں بیوی کے درمیان دیوار اٹھانے کے جرم میں ملوث ہے۔ خیر یہ تصدیق اتنی اہم نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اضافہ کیا، صفیہ ڈاکٹر عطیہ کو اور گازائیوں سے بھی گھس کر دیکھے گی۔ مجھے ان تمام الزامات کے ثبوت چاہیے جو اب تک مختلف لوگوں نے ڈاکٹر عطیہ چوہان پر لگائے ہیں، تاکہ میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکوں۔ تم میرا مقصد سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں مالک صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری گھر والی چند دن میں یہ کام کر لے گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم کل ہی صفیہ کو لانے کے لیے چنی ول روانہ ہو جاؤ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب یہ پروجیکٹ تمہارے حوالے ہے، مجھے جلد از جلد رپورٹ چاہیے۔ میں اس سلسلے میں بہت جلد آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ اگلے روز حوالدار بوٹا اپنی بیوی کو لینے چنی ول چلا گیا اور میں نادر خان سے ملنے پرانی غلام منڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ نادر خان اناج کی آڑت کرتا تھا اور مذکورہ منڈی میں نادر خان اینڈ سنس کے نام سے اس کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ میں کانسٹل نجیب اللہ کے ہمراہ جب نادر خان کی دکان پر پہنچا تو وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ یہ دکان دراصل ایک وسیع برآمدے، ایک دفتری خیمے اور ایک کشادہ گودام پر مشتمل تھی۔ اونچی چھت والا یہ کاروباری اڈا نادر خان کی ملکیت تھا۔ وسیع برآمدے میں دونوں دیواروں کے زمین سے چھت تک اناج کی بوریاں چنی ہوئی تھیں۔ یہی حال عقبی گودام کا تھا۔ گودام اور برآمدے کو ایک طویل راہداری آپس میں ملا رہی تھی اور اسی راہداری کے پہلو میں 10
فٹ کا وہ کمرہ جو نادر خان اپنے دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا، اس کمرے کا ایک دروازہ راہداری میں کھلتا تھا، جبکہ دوسرا عقبی دروازہ عقبی سمت گودام میں سامنے والی دیوار میں ایک کھڑکی موجود تھی، جس میں باہر برآمدے اور اس سے آگے سڑک کا بڑا واضح منظر دکھائی دیتا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو برآمدے کے باہر سڑک پر 2 ٹرک کھڑے تھے اور کوئی 9 درجن مزدور ان ٹرکوں پر سے اناج کی بوریاں اتار کر اندر گودام میں پہنچا رہے تھے۔ میں اس سیٹ آپ پر ایک طاہرانہ سی نگاہ ڈال کر نادر خان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت ہم دونوں یونیفارم میں تھے۔ نادر خان ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے پرتپاک سے ملا۔ آئیں تھانے دار صاحب، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری دکان پر تشریف لائے۔ اس کے انداز سے ظاہر کر دیا کہ وہ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ گرم جوش مسافے کے بعد ہم دونوں بیٹھ گئے۔ اس کمرے میں نادر خان کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے نادر خان اسی شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، منشی جی جاؤ کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو، دیکھ نہیں رہے ہو تھانے دار صاحب پہلی دفعہ ہماری دکان پر آئے ہیں۔ میں نے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ہم تو اتفاقاً ادھر سے گزر رہے تھے، سو آپ سے الیک سلیک کرتے چلیں، ہاں چند منٹ بیٹھ کر واپس چلے جائیں گے۔ سرکار آپ بھی کمال کرتے ہو، وہ بے تکلفی سے بولا، آپ چند منٹ ٹھہریں یا چند گھنٹے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خاطر تواضع کیے بغیر تو آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ پھر وہ اپنے منشبی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شوکت تم کیوں رک گئے ہو، میں نے جو کہا ہے وہ فوراً کرو۔ نادر خان کے اخلاق اور محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور یک چشم شوکت نامی منشی کے جانے کے بعد نادر خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے نادر خان؟ بس جی، آپ کی دعا ہے اور اللہ کا کرم ہے، وہ عاجزی سے بولا۔ آپ کے سامنے 2 ٹرک کھڑے ہیں، مال اتر رہا ہے، اسی طرح دوسرے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور مال لوڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اسے ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ نادر خان اپنی بات چیت اور انداز سے خاصا سلجھا ہوا اور شائستہ لگتا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ اس دوران میں نے منشی شوکت ہماری ہلکی پھلکی توضیع کا بندوبست کر چکا تھا۔ نادر خان نے اپنے منشی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ باہر ٹرکوں کے پاس موجود رہے اور جب تک وہ خود نہ بلائیں تو کوئی بھی شخص اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر وہ ہماری طرف ہمہ گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، خان صاحب میں دراصل ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یک دم سنجیدہ ہو گیا اور بولا، جی کہیں مالک صاحب۔ ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ میں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان باتوں کی وضاحت بھی کر دی جو ڈاکٹر عطیہ کی ذات سے منسوب کی جا رہی تھی۔ پھر کہیں اس نوعیت کے در پردہ اور ظاہرہ خبریں خواہ مخواہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا آپ ڈاکٹر کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ میں نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، اس لیے سوچا پہلے آپ ہی سے بات کر لوں۔ آپ نے بالکل صحیح کیا جو میرے پاس چلے آئے، وہ مدبرانہ انداز میں بولا۔ ایسی باتیں اڑتی میں نے بھی سنی ہیں اور میں جانتا ہوں ڈاکٹر عطیہ اس سلسلے میں کسی طرح بھی قصوروار نہیں ہے۔ وہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں اور صحت کے بارے میں درست اور مفید معلومات قصبے کی عورتوں تک پہنچا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کچھ لوگ اس کے دشمن کیوں ہو گئے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض لوگ مجھے اس کا ساتھی سمجھ رہے ہیں۔ ہاں یہ خبر مجھ تک بھی پہنچی ہے، میں نے کہا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں مالک صاحب، عورت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ وہ تشویشناک نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کون لوگ عطیہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، آپ بھی یقیناً جانتے ہیں، لیکن کسی مصلحت کے تحت ان کا نام ظاہر نہیں کر رہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، میں کوئی کمزور یا گیا گزرا نہیں ہوں، میری بڑی آسانی سے ان لوگوں سے نبٹ سکتا ہوں جو عطیہ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر خود ہی بتانے لگا، ابھی جو لوگ دبی زبان میں مجھے عطیہ کے ساتھ ملوث کر رہے ہیں، وہ کل علی علان اس طرف داری کے نتیجے میں مجھ پر کیچڑ اچھالنے لگیں گے، تو گویا آپ اپنی بدنامی سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہر شریف آدمی کو اپنی نیک نامی بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے بھی ہے، میں نے سیدھا ساکھ اور عزت بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کی ہے ملک صاحب۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر اس کے کلینک پر جاتے رہتے ہیں۔ بیکا کلینک والا مکان آپ ہی کی ملکیت ہے، مہینے میں ڈاکٹر عطیہ بھی ایک آدھ بار آپ سے ملنا آتی ہیں، آپ کم از کم ایسے سمجھا تو سکتے ہیں۔ میں ایسا کیا سمجھاؤں؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت میں نیاز علی کا معاملہ دہرایا اور کہا، اگر ڈاکٹر عطیہ لوگوں کو بیویوں کو اس قسم کی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیں گی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ شوہروں کی ذہنی کفایت کیا ہوگی۔ یہاں تو بعض خاندانوں میں اس شخص کو اتنا ہی زیادہ جیدار سمجھا جاتا ہے جس کی جتنی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں۔ آپ تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ نے بالکل نئی بات بتائی ہے ملک صاحب، میں اس کے بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ وہ فکر مندی سے بولا، اگر عطیہ واقعی اس قسم کے مشورے بانٹ رہی ہے تو اسے سختی سے روکنا ہوگا۔ میں کل ہی اس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ پھر معنی انداز میں گردن ہلانے لگا۔
میں نے استفسار کیا۔ خان صاحب، ڈاکٹر عطیہ چند ماہ سے اس قصبے میں نظر آ رہی ہیں، اس سے پہلے اس کا کلینک کہاں تھا؟ ایک لمحے کے لیے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ڈاکٹر کو کب سے جانتے ہیں اور کس حوالے سے؟ وہ چند لمحے ٹھہری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، میں آپ کے سوالات کو قطعاً برا نہیں مناؤں گا ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ڈاکٹر عطیہ چوہان کوئی باقاعدہ MBBS گائنی نہیں ہے، وہ ایک LHV ہیں۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہماری پہلی ملاقات ضلع رائے پور موجودہ فیصل آباد کے علاقے چک جھمڑا میں ہوئی تھی۔ میں اپنے ایک کاروباری دوست سے ملنے چک جھمڑا گیا ہوا تھا، وہاں ایک اصلاحی سماجی پروگرام میں میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈاکٹر عطیہ بھی اس پروگرام میں شامل تھی۔ گاؤں دیہات میں زوجہ و بچے کی صحت اور دیگر مسائل پر اس نے اتنی بھرپور اور تاثر انگیز تقریر کی کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ عطیہ کی تقریر تو رہی ایک طرف، مجھے اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا درد محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر سے بڑی دکھی عورت ہے۔ میں نے اسے ایسے لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس پروگرام کے بعد میں ڈاکٹر عطیہ سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ تقریر کے دوران ہی میں نے اپنے دوست کو اس ارادے سے آگاہ کر دیا۔ یہ پروگرام چونکہ اس کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے عطیہ سے ملاقات کروانا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ قصہ مختصر، میں تنہائی میں عطیہ سے ملا، پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، پھر میں اسے اپنے مطلب کی طرف لے آیا۔ مجھے معلوم ہوا تھا وہ اسی طرح گاؤں گاؤں کریا گھوم کر سماجی اصلاح کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، ڈاکٹر عطیہ، تم کسی ایک جگہ کوئی کلینک وغیرہ کھول کر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ عوام کی خدمت کرنا تمہارا نصب العین ہے تو تمہارا یہ نیک مقصد کلینک کھول کر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ ہاں خان صاحب، وہ اداس لہجے میں بولی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بلکہ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ نگر نگر گھوم کر پھر کر تھک سی گئی ہوں، لیکن میرا اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے بس میں نہیں۔ میں نے کہا، اس میں ایسی مشکل کون سی بات ہے؟ کوئی بھی صاحب حیثیت تمہاری مدد کر دے گا، نیکی میں حصہ ڈالنے والوں کی کمی تو نہیں۔ ڈاکٹر عطیہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اس کے سامنے موجود بھی ہوں کہ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا، مگر سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، خان صاحب، اس دنیا میں صاحب حیثیت لوگوں کی کمی نہیں، اور ان میں سے اکثر نیکی و ثواب کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو بھی تیار رہتے ہیں، مگر اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصا تلخ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تکنے لگی۔ ڈاکٹر عطیہ کے چہرے کی حالت بتاتی تھی کہ اس وقت اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا، جیسے وہ بڑی استقامت سے لگام دیے بیٹھی تھی۔ وہ چند لمحات تک اس کی کیفیت کا باغور جائزہ لیتا رہا، پھر پوچھا، اپنے تلخ تجربے کی تھوڑی وضاحت نہیں کرو گی؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کچھ عرض کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، میں بھلا کیوں ناراض ہوں گا، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، میں دراصل مردوں کی برائی کرنے والی ہوں، آپ بھی ایک مرد ہیں، تم جو کہنا چاہتی ہو بلا تر کہہ دو۔ میں نے فراخ دلی سے کہا، میں تمہاری ہر ترش و تلخ بات سن لوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ بات کم از کم میرے لیے نہیں ہوگی۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، خان صاحب، جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہے وہ بھی اسی کی خواہش مند ہوں، میں بھی اسی کی خواہش مند ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، کہیں کلینک کھول کر آرام سے عوام کی خدمت کروں، اور یہ کام کسی صاحب ثروت شخص کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ وہ ذرا متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے ایک دو صاحبان حیثیت و مرتبے سے اس سلسلے میں درخواست کی تو وہ فوراً میری مدد کو تیار ہو گئے، لیکن دکھ و افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اس مدد کے بدلے مجھ سے تعاون کے طلبگار تھے۔ اب یہ نہ پوچھے گا بدلے میں وہ مجھ سے کس نوعیت کا تعاون چاہتے تھے۔ آپ خاصے سمجھدار ہیں خان صاحب، اگر مجھے مردوں کی ہر جائز ناجائز خواہش کے سامنے جھکنا ہوتا تو پھر اپنا مرد کیا برا نہ تھا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں حیرت بھری نظر سے ڈاکٹر عطیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس نے ابھی مردوں کے جس و صف کا ذکر کیا تھا، وہ بہت سونگی گردن جھکانے کے لیے کافی تھا۔ میں اس کی بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے صاحب حیثیت افراد کی جس طلب کا حوالہ دیا تھا، اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تاہم ڈاکٹر عطیہ کے آخری جملے نے مجھے گھما کر رکھ دیا تھا۔ شاید اس نے اپنے شوہر کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں ہمدردی سماتے ہوئے کہا، آپ دو تین مردوں کے تجربے کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے مردوں کو ایک ہی قطار میں کھڑے کر رہی ہیں۔ بہرحال سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اگر تم پسند کرو تو میں اپنے علاقے میں تمہارا کلینک کھلوا سکتا ہوں۔ میں کوئی بہت ہی نیکوکار اور اللہ کا بغضیدہ بندہ تو نہیں، لیکن اتنا وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ تم میری ذات سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی جیسا تجربہ تم نے بیان کیا ہے۔ میں ہر طرح کے مالی تعاون کے لیے تیار ہوں، تم اپنی پیشہ وارانہ صلاحیت کو آزماؤ، اسی طرح تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر عطیہ نے ممنوعیت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، خان صاحب، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ کے الفاظ پر یقین کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے لیے یہ الفاظ خلوص دل کی عوام ہیں۔
میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور ان الفاظ کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ چوہان نے میرے ساتھ ایک قصبے آنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے یہاں اس کی آمد اور تعارف کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی رکھا، جس کے اختتام پر اس قصبے کی 5 بیوہ عورتوں کو سلامی مشیں بھی تقسیم کی گئیں۔ قصبے کے مین بازار میں میرا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ میں نے وہ مکان عطیہ کے کلینک کے لیے وقف کر دیا۔ 2 کمروں کے اس مختصر سے مکان میں وہ بچوں اور عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کلینک بھی چلاتی ہے، اور اسی مکان میں اس کی رہائش بھی ہے۔ ان 6-7 مہینے میں ڈاکٹر عطیہ نے مجھے ایک مرتبہ بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ میری ذات سے بھی مطمئن ہی ہے، ورنہ وہ کب کی یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ اور حتی نادر خان اس طویل وضاحت کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، خان صاحب، ڈاکٹر عطیہ سے اکثر و بیشتر آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا؟ نادر خان نے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر عطیہ کے شوہر کا جس انداز میں تذکرہ کیا تھا وہ خاصا چونکا دینے والا تھا۔ نادر خان نے عطیہ کے یہ الفاظ دہرائے تھے، اگر مجھے مردوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے جھکنا ہوتا تو پھر اپنا مرد کیا برا تھا، کوئی بھی عورت اپنا مرد صرف شوہر کو ہی کہہ سکتی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کے الفاظ اور انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مرد اس کا شوہر ہوا کرتا تھا اور اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا تو عطیہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا اور یا پھر شوہر نے عطیہ کو۔ بہرحال یہ انکشاف اس کہانی میں ایک سنسنی خیز موڑ لا رہا تھا، اور اسی تجسس کے باعث میں نے نادر خان کو ٹٹولنے کے لیے وہ سوال کیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، میں نے عرض کیا نا، یہ ڈاکٹر عطیہ بہت دکھی عورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، 3 سال پہلے اس کے شوہر حید اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت سے یہ ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب یہ جم کر ایک جگہ بیٹھ گئی ہے۔ نادر خان کے اس انکشاف نے میری دلچسپی اور بڑھایا۔ میں نے پوچھا، وحید اللہ نے اسے گھر سے کیوں نکال دیا تھا، اور وحید اللہ رہتا کہاں ہے؟ وحید اللہ لاہور میں رہتا ہے، نادر خان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ادھر انارکلی بازار میں اس کی کیپ اینڈ ہیٹ کے نام سے ایک دکان ہے، جہاں پر ٹوپی اور ہیٹ وغیرہ کے علاوہ مختلف قسم کی چوڑیاں اور چھتریاں بھی فروخت کرتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولا، ملک صاحب، انسانیت کی خدمت ڈاکٹر عطیہ کا مسئلہ خاص ہے، اور اس کا شوہر اس مسئلے کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس سے عطیہ کے جذبات کا متعلق احساس نہیں تھا۔ عطیہ کی سماجی سرگرمیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں، ان میں آئے دن جھگڑا و فساد ہوتا رہتا تھا۔ وحید اللہ کا مطالبہ تھا عطیہ ایک گھریلو بیوی بن کر رہے، اور عطیہ گھر میں ٹک کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے شوق کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ پھر ایک روز وحید اللہ کا مطالبہ تھا عطیہ ایک گھریلو بیوی کر رہے، اور عطیہ گھر میں ٹک کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے شوق کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ پھر ایک روز وحید اللہ نے صاف الفاظ میں عطیہ سے کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی سرگرمیوں سے باز نہیں آ سکتی تو پھر اس گھر سے دفع ہو جائے۔ عطیہ اپنے شوق کے ہاتھوں اتنی بے بس تھی کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ وحید اللہ نے بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر عطیہ کی ایک بیٹی بھی ہے، جس کا نام ناہید ہے۔ جب عطیہ نے گھر چھوڑا اس وقت ناہید کی عمر 9 سال تھی، اب ماشاءاللہ 12 سال کی ہو گئی ہوگی۔ ڈاکٹر عطیہ کی کہانی سن کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا۔ ایک عورت کی ضد نے ایک معصوم بچی سے اس کی ماں چھین لی تھی۔ کہتے ہیں، اور بالکل درست کہتے ہیں، کہ نیک کام کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، مگر ڈاکٹر عطیہ نے اپنا گھر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ انسانیت کی خدمت میں اپنے گھر گھاٹ سے بہت دور ہو گئی تھی۔ انسانیت کی خدمت ایک اعلیٰ اخلاقی فریضہ ہے جس کی حقیقت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن انسان کو اپنے افعال و اعمال میں اپنا توازن قائم رکھنا چاہیے۔ انتہا پسندی اور خود سری ہمیشہ بھیانک نتائج لے کر آتی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نیک کام کی تکمیل میں وہ اپنے فرائض خاص کو فراموش کر کر بیٹھی تھی۔ میرے خیال میں ایسے سارے خرابے میں زیادہ قصور ڈاکٹر عطیہ کا تھا۔ وہ انسانیت کی خدمت میں 2 ایسے انسانوں کو نظر انداز کر بیٹھی تھی جن کا اس پر سب سے زیادہ حق بنتا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے دانستہ کیا تھا۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ انسان اپنے افراد خانہ کو دلی صدمات سے دوچار کر کے حج بیت اللہ کو روانہ ہو جائے۔ میں نے اب تک کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا تھا کہ نادر خان ڈاکٹر عطیہ کے لیے اپنے دل میں بہت ہمدردی رکھتا تھا، لہٰذا میں نے عطیہ کی کوتاہی کو زیر بحث لانا ضروری بلکہ مناسب نہ سمجھا، اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خان صاحب، میں چلتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر عطیہ کو سمجھانے کی کوشش کریں، میں اپنے تھانے کے حدود میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، میں آج ہی عطیہ سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اس طرح سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ 5 روز بعد حوالدار محمد بوٹا کی گھر والی صفیہ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ کی زیادہ تر باتیں میری توقع کے عین مطابق تھیں۔ مثلاً ڈاکٹر عطیہ زیادہ بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے خیال میں زیادہ اولاد سے ایک طرف معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ماں کی صحت کا بھی کباڑہ ہو کر رہ جاتا ہے۔
بار بار کی زچگی کے بعد وہ مختلف قسم کی جسمانی اور دماغی کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آس پاس آنے والی عورتوں کو یہ کہہ کر ڈراتی بھی تھی کہ کثیر اعلیٰ اولادی کے باعث عورت بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا بدن بے ٹھنڈا اور بے کشش ہو کر رہ جاتا ہے، چنانچہ شوہر اس پر توجہ ہٹا لیتا ہے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اس طرح مرد کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ عورتوں کو ان کے حقوق اور محفوظ مستقبل کا احساس دلاتے ہوئے کم سے کم اولاد پیدا کرنے کی طرف مائل کرتی۔ اس سلسلے میں وہ انہیں بہت سے آزمودہ کار ٹوٹکے بتاتی، اور اس سلسلے کا سب سے خطرناک ٹوٹکا یہ تھا کہ شوہر کو قریب نہ بھٹکنے دو۔ صفیہ نے اپنے طویل بیان کے اختتام پر بڑا تاریخی تبصرہ کیا۔ حوالدار بوٹا اسے کھانے کے بہانے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اس وقت وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ بڑے جھنجھناتے ہوئے لہجے میں بولی، ملک جی، مجھے تو یہ ڈاکٹرنی کوئی نفسیاتی مریضہ لگتی ہے، پتہ نہیں اسے مردوں سے اتنا بیر کیوں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، انسانوں کے بچے ہم عورتیں پیدا نہیں کریں گی تو کیا گائے مجھے کریں گی۔ میں نے صفیہ کا ذہن صاف کرنے کے لیے اسے بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ لاشعوری طور پر مردوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں۔ اس ذیل میں نے اس ڈاکٹر عطیہ اور اس کے شوہر وحید اللہ کے اختلاف کی پوری کہانی سنا دی اور کہا وحید اللہ اس کے شوق سے ناخوش بلکہ عاجز تھا، اس لیے یہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی اور ایک دن اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اب اس واقعے کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ صفیہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، عذاب خدا کا، اس عورت نے اپنا شوق کے لیے خاوند اور بیٹی کو چھوڑ دیا، یہ تو بہت گناہ گار ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا کیوں دی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کا وقفہ کرنے کے بعد اس نے کہا، میں نے سنا ہے یہاں کی اکثر عورتوں کو اس کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ شفا کا معاملہ سراسر شفا دینے والی ذات سے متعلق ہے، وہ ذات پاک جسے چاہے شافی بنا دے، یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ جب وہ انتہائی مہلک زہر میں زندگی اور انتہائی صحت بخش غذا میں موت رکھ سکتا ہے تو پھر اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کے بارے میں سوال اٹھانا نادانی اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے صفیہ سے کہا، ہم نے تم سے جو بھی کام لیا ہے اسے تم خود تک محدود رکھنا، آپ فکر ہی نہ کریں جی، میں ان باتوں کا کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی۔ میں نے اسے مزید ہدایت دی اور رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر عطیہ چوہان کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ عورت اس قصبے کی عورتوں کے ذہنوں میں جس قسم کے فتنہ انگیز خیالات ٹھوس رہی تھی وہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ فکر انگیز بھی تھے۔ اس کی سرگرمیوں پر بظاہرہ کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، تاہم اس کی مصروفیت امن و امان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بننے والی تھیں، اور میں اپنے تھانے کے حدود میں کسی قسم کی ناخوشگواری اور بد امنی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چند روز بعد ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے لاہور جانا تھا۔ میں نے سوچا میں انارکلی بازار میں جا کر ڈاکٹر عطیہ کے شوہر نامدار سے ضرور ملوں گا تاکہ اس LHV کی ذات کی مزید پرتین کھل کر سامنے آ سکیں۔ فریق ثانی یعنی وحید اللہ کی طرف سے کسی سنسنی خیز انکشاف کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگلا دن بڑا تہلکہ خیز ثابت ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 8 اکتوبر کی صبح تھی۔ موسم میں ہلکی پھلکی خنکی در آئی تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر میں موجود تھا اور تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں یونیفارم پہن رکھ جیسے ہی فارغ ہوا، کوارٹر کے بیرونی چوبی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس دستک میں حد درجہ اضطرار پایا جاتا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا، سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے ہیجان کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے شریف حسین، تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ملک صاحب آپ جلدی سے تھانے آ جائیں، ایک واردات ہو گئی ہے، وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی واردات؟ ڈاکٹرنی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ڈاکٹرنی؟ میں اچھل کر رہ گیا، تم عطیہ کی بات کر رہے ہو؟ جی جی ملک صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹرنی کا پڑوسی ادھر تھانے کے اندر بیٹھا ہے، وہی یہ اطلاع لے کر آیا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کے قتل کی خبر ایسی بات تھی کہ میں چشم زد دن میں تھانے پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے برآمدے کا جائزہ لیا، وہاں 3-4 پریشان صورتوں والے افراد موجود تھے۔ میرے ساتھ ہی حوالدار محمد بوٹا بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے حوالدار سے کہا، متعلقہ افراد کو فوراً اندر لاؤ۔ حوالدار کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنے والا تھا، لیکن میں نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ ڈاکٹر عطیہ والے معاملے نے مجھے جھکڑا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے بوٹا نے 2 افراد کو میرے سامنے حاضر کر دیا۔ ان میں ایک تو ڈاکٹر کا پڑوسی صابر علی تھا۔ صابر علی کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی، وہ عام سی شکل و صورت و اوساط صحت کا مالک تھا۔ دوسرا شخص رحمو دہی گولا تھا۔ رحم دین عرف رحمو دہی اس کے علاقے کے گھروں میں دودھ سپلائی کرتا تھا۔ وہ پکی رنگت کا حامل ایک 50 سالہ شخص تھا۔ میرے تھانے پہنچنے سے پہلے حوالدار بوٹا ان سے ضروری پوچھ تاچھ کر چکا تھا۔ حوالدار کی زبانی مجھے جو مختصر حالات معلوم ہوئے، ان کے مطابق رحمو دہی روزانہ صبح 1 سیر دودھ ڈاکٹر عطیہ کو دینے آتا تھا۔ آج بھی وہ وقت معمول پر ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچا تو 2-3 بار دستک دینے کے باوجود بھی جب ڈاکٹر عطیہ نے دروازہ نہیں کھولا تو اسے حیرت ہوئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ علی الصبا اٹھانے کی عادی تھی اور ہمیں ہمیشہ پہلی دستک کے جواب میں وہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ رحمو ڈاکٹر کی طرف سے تشویش ہوئی تو اس نے پورے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ اس ہنگامے کی آواز سن کر ڈاکٹر عطیہ کا پڑوسی صابر علی گھر سے باہر نکل آیا۔ رحمو دہی نے صابر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک 8 فٹ بلند دیوار کھڑی تھی۔ صابر نے اپنے بیٹے نذیر سے کہا کہ وہ دیوار پھلانگ کر دوسری طرف جائے اور ڈاکٹر کی خیریت معلوم کر کے آئے۔ 15 سالہ نذیر مذکورہ دیوار پھلانگ کر ادھر پہنچ گیا اور پھر نذیر نے واپس آ کر بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ اپنے کمرے میں مردہ پڑی ہیں۔ اس وقت رحمو دہی اور صابر علی دونوں میرے کمرے میں موجود
تھے۔ میں نے ان سے زیادہ سوالات میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور حوالدار محمد بھٹا کے ساتھ جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ تاہم میں نے صابر اور رحمو کو تاکید کر دی کہ وہ تھانے میں بیٹھیں، ان سے تفصیلی پوچھ گچھ میں واپس آنے کے بعد کروں۔ جب ہم موقع واردات پر پہنچے تو وہاں ڈاکٹر عطیہ کے فلاحی کلینک کے سامنے درجن بھر افراد موجود تھے۔ اب یہ بات عام ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے مصطلحاتی نظر سے وہاں موجود افراد کا جائزہ لیا، لیکن میرا مطلوبہ شخص مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے امید تھی وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مجھے جو صورت نظر آئے گی وہ نادر خان کی ہوگی۔ اس کی غیر حاضری پا کر مجھے قدر حیرت ہوئی۔ بہرحال لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے بعد میں حوالدار کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر عطیہ کی لاش اب بھی کمرے میں بستر پر پڑی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سے اس دنیا سے رخصت ہوئے چند گھنٹے گزر گئے ہیں۔ ڈاکٹر عطیہ اپنے بستر پر چپ لیٹی تھی اور اس کے سینے کے عین دل کے مقام پر ایک خنجر پوست تھا۔ میں نے لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ خنجر کی پیوتگی کے نتیجے میں عطیہ کے بدن میں جو خون خارج ہوا تھا اس نے مقتول کے لباس کے ساتھ ساتھ بستر کے کچھ حصے کو بھی آلودہ کر دیا تھا، لیکن میری حیرت کا سبب یہ نکتہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا مقتول نے خنجر کھانے کے بعد کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس نے خاموشی اور سکون سے لیٹ کر موت کو خوشامد کہا ہوگا، ورنہ خنجر گھومنے کے نتیجے میں جو موت واقع ہوتی ہے اس میں مضروب شخص بہت تڑپتا پھڑکتا ہے اور اس نے بے ہنگام حرکت کے سبب اس کے جسم سے خارج ہونے والا خون بے سمت اڑاتا اور پھیلاتا ہے، جبکہ ڈاکٹر عطیہ کی موت کے سلسلے میں ایسے شواہد نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے خلاف بستر کی چادر پر افراد تفری کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ چادر کی بے ترتیب شکنیں بتا رہی تھیں کہ وہاں اچھی خاصی دنگا مشی کی گئی تھی۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ عین ممکن ہے موت کی گھاٹ اتارنے سے پہلے ڈاکٹر عطیہ کو بے سود کر دیا گیا ہو، اس کے بعد اس کے سینے میں خنجر اتارا گیا ہو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی کہ مقتول کو بے سود کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ میں لاش کی تنقیدی جائزے میں مصروف تھا۔ مقتول کی گردن پر میری نگاہ ٹک کر رہ گئی۔ مجھے اس کے گلے پر کچھ ایسے آثار نظر آ رہے تھے جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو۔ ایک دو جگہ پر ناخنوں کے سبب بننے والی خراشیں بھی موجود تھیں۔ بے ساختہ میرے ذہن میں یہ خیال چمکا کہ ہو نہ ہو عطیہ کے سینے میں خنجر گھومنے سے قبل گلا دبا کر اسے بے بس کیا گیا ہو۔ یہ خاصا کوئی اور کریم کیا خیال تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ جائے واردات کا نقشہ بنائے اور خود خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں خنجر اور گلا گھونٹنے والا خیال میرے ذہن میں مسلسل گردش کرتا رہا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ عدالت بھی ایسے ثبوت و شواہد کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، لہٰذا میں نے اس تردو میں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پولیس پوسٹ مارٹم کو آج کل جرائم کی بینچ کنی کے سلسلے میں بے پناہ آسانیاں اور سہولیات میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جرائم کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے یا یہ اس قوم کی اجتماعی بدقسمتی ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی معکوس کے کچھ عادی سے ہو گئے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ سامنے والا کمرہ جو کلینک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کا ایک دروازہ باہر میں بازار کی جانب کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ اندر صحن کی طرف باہر والے دروازے سے مریضوں کی آمد رفت ہوتی تھی، اور اندرونی دروازہ ڈاکٹر عطیہ کے ذاتی استعمال کے لیے تھا۔ کلینک والے حصے میں مجھے کوئی خاص شے نہ مل سکی اور میں اندر والے کمرے میں آ گیا۔ اس دوران حوالدار اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس عقبی کمرے میں ایک پلنگ بچھا تھا اور اسی پلنگ کے اوپر ڈاکٹر عطیہ کی لاش پائی گئی تھی۔ کمرے میں دیگر چھوٹے موٹے سامان کے علاوہ دیوار کے ساتھ ایک بڑی چوبی الماری استادہ تھی جو اتفاق سے کھلی ہوئی تھی۔ میں باریک بینی سے مذکورہ الماری کی تلاشی لینے لگا۔ 15-20 منٹ کی کوشش کے بعد بھی کوئی قابل ذکر مفید چیز میرے ہتھے نہ چڑھ سکی تو میں نے الماری بند کر دی۔ اس الماری میں ڈاکٹر عطیہ کے استعمال کے کپڑے، دوائیوں کا کچھ اسٹاک اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں زندگی کی پہلی مرتبہ ڈاکٹر عطیہ چوہان کو دیکھ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مضبوط کٹھی کی مالک ایک دراز قد عورت تھی۔ اس کے بال بوائے کٹ انداز میں ترشے ہوئے تھے۔ باحیثیت مجموعی وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اپنے کاٹ کی خاطر شوہر اور بیٹی کو 3 سال قبل چھوڑ دیا تھا۔ آج اس سے وہ دنیا چھوٹ گئی تھی جہاں وہ اپنے کاز کے لیے کوشاں تھی۔ موقع کی کارروائی مکمل ہو چکی تو میں نے کلینک کے باہر جمع افراد میں ایک مرتبہ پھر نادر خان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ چنانچہ میں نے لاش کو حوالدار محمد بھٹا کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ رحمو دوہی اور صابر علی کو میں تھانے بٹھا کر آیا تھا۔ ان کے مفصل بیانات میں واپس جا کر ہی قلم بند کر سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے 3-4 سے قتل کی اس واردات کے بارے میں مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات پتہ نہ چل سکی۔ اسی دوران میں صابر کا بیٹا نذیر میرے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو دیکھا تھا، لہٰذا اس کا انٹرویو بہت ضروری تھا۔ نذیر کی عمر اگرچہ 15 سال تھی، لیکن اچھی صحت کے باعث وہ 18-19 سال کا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے ادھر ادھر کی باتوں میں گھمایا، پھر اصل موضوع کی طرف لے کر آیا۔ نذیر پتر، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ تم ڈاکٹر عطیہ کے گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے؟ نذیر اپنے چہرے کے تاثرات سے
से खासा निडर और हिम्मत वाला नजर आता था। थानेदार जी, मैं दीवार टप कर उधर पहुंचा था। दीवार फलांग कर क्यों? मैंने सवाल किया। क्या बाहर वाला दरवाजा बंद था? ये तो मुझे नहीं पता जी, वो सर खुजाते हुए बोला। अब्बा ने मुझसे कहा मैं दीवार टाप कर उधर जाऊं और देख कर आऊं कि डॉक्टर का क्या हाल है। मैंने अब्बा की बात मानी और चल कर दीवार पर चढ़ गया। फिर बड़ी आसानी से डॉक्टरनी के घर में उतर गया। दो दही रामू का बयान था, मुताबार दस्तक के बावजूद भी डॉक्टर अतिया ने दरवाजा नहीं खोला था। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि वो दरवाजा अंदर, और ये नुक्ता मेरे जहन में चुभ रहा था, मेरी सोच में कठिन पैदा कर रहा था। कातिल अगर इस दरवाजे से बाहर निकला था तो फिर दरवाजे को अंदर से बंद नहीं होना चाहिए था। इस रोशनी में ध्यान खुद ब खुद इस तरफ चला जाता था कि कहीं कातिल दीवार फलांग कर तो वहां से रुखसत नहीं हुआ। इस तरफ की दीवार या फिर इसकी जानिब की दीवार। इस तरफ साबिर अली का घर था और इस तरफ की जानिब की दीवार। इस तरफ साबिर अली का घर था और इस जानिब वाला घर काफी दिनों से बंद पड़ा था। वहाँ कोई रिहाइश पजीर नहीं था। मैंने इन तमाम हकाइक को जहन में रखते हुए नजीर से सवाल किया, हमारी वापसी कैसे हुई थी? शायद वो मेरी बात को समझ ना सका, उलझन ज़दा नजर से मुझे तकने लगा। मैंने वजाहत करते हुए इसी के अंदाज में कहा, क्या तुम दीवार टप कर ही वापस आए थे? नहीं जी, मैं तो दरवाजा खोल कर बाहर निकला था। वो सादगी से बोला। क्या मतलब? कौन सा दरवाजा? बाहर वाला दरवाजा जनाब। क्या वो दरवाजा अंदर से बंद था? जी, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, इसने जवाब दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने बताया था कि तुम्हें ये बात पता नहीं थी कि बैरूनी दरवाजा बंद था या खुला हुआ था। मैंने उसे कड़े तेवरों से पूछा। वो बड़ी मासूमियत से बोला, जनाब मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। जब मैं दीवार टाप कर डॉक्टरनी के घर में उतरा था तो इस वक्त मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसके घर का दरवाजा खुला है या बंद। जब अब्बा ने मुझे दीवार टाप कर इधर जाने को कहा तो मैं यही समझा कि दरवाजा अंदर से बंद है। वो एक लम्हे को रुका, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, ये तो वापस आते हुए मुझे पता चला कि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई है। मैंने कुंडी खोली और बाहर आ गया। इसमें मेरा भला क्या कसूर? वो बात खत्म करके शक की नजर से मुझे देखने लगा। इसके अल्फाज से सच्चाई टपकी थी। इस वक्त हम बाहर मेन बाजार में खड़े थे। मैंने नजीर का कंधा थपथपाता और तसल्ली अमेज लहजे में कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है पुत्र, तुम आओ मेरे साथ। मैंने नजीर को अपने हमरा रखते हुए डॉक्टर अतिया के घर के बैरूनी दरवाजे के पास आ गया। मैं पहले इस दरवाजे का तफसीली जायजा नहीं ले सका था, लेकिन नजीर के बयान के बाद जो हालात सामने आए थे इनके पेश नजर वो दरवाजा खसूसी तवज्जो का मुतकदी हो गया था। मैंने अंदर और बाहर दोनों जानिब से इस दरवाजे का बारीक बनी से मुआयना किया और सारी बात मेरी समझ में आ गई। इस दरवाजे के एन वस्त में लन्नू वाली कुंडी नस्ब थी। मज़कूरा कुंडी एक मखसूस साख और फेल की हामिल होती है। इसका लट्टू अंदाज और बाहर दोनों सिम से घुमाया जा सकता है। इस लोड के घूमने से कुंडी का ल्यूर गिराया और उठाया जा सकता है। बाल्फाज दीगर इस दरवाजे में अंदर से लगी हुई कुंडी को लट्टू घुमा कर बाहर से खोला जा सकता है। इसी तरह दरवाजे से बाहर रहते हुए लट्टू की मदद से दरवाजे की अंदरूनी कुंडी लगाई जा सकती है। अब ये बात वाज़ेह हो गई कि कातिल ने इस घर से रुखसत होते वक्त दरवाजे को अंदर से किस तरह बोल्ट कर दिया था। ये निहायत ही आसान और आम सी बात थी। मैं दरवाजे के मायने से निमट कर नजीर की जानिब मुतवज्जह हुआ ही था कि एक नस्वानी आवाज ने इसे पुकार लिया, नजीर पुत्र, तुम पुलिस वालों के साथ खड़े क्या कर रहे? वो तुम्हारा अब्बा किधर है? इस औरत के तज़र तहातिब से मैं समझ गया कि वो नजीर की माँ यानी साबिर अली की बीवी होगी। इस पुकार पर नजीर अपने घर की तरफ मुंह करके जल्दी से बोला, आता हूँ अम्मा। फिर इसने इजाजत तलब नजर से मेरी जानिब देखा। मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया कि क्यों ना साबिर की घरवाली से दो चार बातें कर लूं। औरतों में तजस्सुस का मादा निस्बत ज्यादा होता है और ये मखलूक एक दूसरे कुत्तों में रहने की भी शौकीन होती हैं। मुमकिन है नजीर की माँ से कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जो डॉक्टर अतिया के कत्ल पर रोशनी डाल सके। ऐसे इम्कान पेश नजर में मैंने नजीर से कहा, पुत्र नजीर, मैं तुम्हारी माँ से दो चार बातें करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह है? हाँ जी, हमारे बैठक में बैठ सकते हैं। इसने मुस्बत अंदाज में जवाब दिया। मुतलमा लहजे में बोला, मैं पहले अम्मा से पूछ लूँ? जरूर पूछो खोरदार। मैंने ठहरे हुए लहजे में वो मेरी ताईद पाकर अपने घर की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मैं साबिर अली की कुशीदा बैठक में एक कुर्सी पर बैठा था। पहले जमाने में जो कमरा बैठक के नाम से मौसूम हुआ करता था, आजकल रवाज के मुताबिक इसे ड्राइंग रूम कहा जाता है। साबिर अली की बीवी का नाम शहनाज मालूम हुआ था। वो इस वक्त खासी तशवीश में मुब्तला थी। वो गोया हुई तो मुझे ये अंदाजा लगाने में जरा भी वक्त का सामान नहीं हुआ कि नजीर ऐसे साबिर के बारे में बता चुका था। उसने छुड़ते ही बड़े तर्ज लहजे में पूछा, थानेदार जी, अगर किसी नामर्द ने डॉक्टर को कत्ल कर दिया है तो इसमें हमारा क्या दोष है? आपने मेरे घर वाले को थाने में क्यों बंद कर दिया? मैंने रसानियत से कहा, मैंने तुम्हारे खामन को हवालात में नहीं डाला बल्कि बड़ी इज्जत से वहां बिठा कर रखा है और वो भी जरूरी बयान के लिए। तुम साबिर के लिए ज्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं थाने पहुंचने ही उसे फारिग कर दूंगा। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर शहनाज से पूछा, तुम इस वाकये के बारे में क्या जानती हो? मैं भी इतना ही जानती हूँ जितना दूसरे लोग जानते हैं। वो हो बेजारी से बोली, डॉक्टरनी के कत्ल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फिर किसका ताल्लुक है? मैंने अचानक सवाल किया। मुझे कुछ पता नहीं जी, मेरा इससे ज्यादा मेलजोल नहीं था। मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद पूछा,
तुम डॉक्टरनी के कत्ल के बारे में कोई अंदाजा तो लगा सकती हो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, वो ताअमीज़ लहजे में बोली। थानेदार जी, मैं किसी पर शक जाहिर करके ख्वाह गुनाहगार नहीं बनना चाहती। आप पुलिस वाले हैं, खुद ही इस डॉक्टरनी के कातिल को पकड़ने की कोशिश करें। कातिल को तो मैं पकड़ ही लूंगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन लगता है तुम कानून के ताउन को तैयार नहीं हो। तौबा तौबा, वो दोनों हाथों से अपने कानों को छूते हुए बोली। थानेदार जी, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आप खामखा मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने उसकी सरासमगी को नजरअंदाज करते हुए ठोस लहजे में दरियाफ्त किया, ये नियाज अली कैसा बंदा है? नियाज अली? कौन नियाज अली? वो उलझन भरे नजर से मुझे देखने लगी। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मैं ज़बीन के घर वाले की बात कर रहा हूँ। नियाज अली लगभग 2 माह पहले डॉक्टर अतिया के खिलाफ एक संजीदा शिकायत लेकर मेरे पास आया था। वो खासा बरहम नजर आता था। वो अपने दिल में डॉक्टर अतिया के लिए बहुत गम और गुस्सा रखता था। वो पिछले सहाफत में नियाज अली के मसले को तफसीलन बयान कर चुका हूँ। इस कातिल की तलाश के सिलसिले में सोच विचार के दौरान मैं अचानक मेरा ध्यान नियाज अली की तरफ चला गया। मुझे मालूम हुआ कि नियाज अली और ज़बीन औलाद ऐसी नेमत से महरूम थे और डॉक्टर अतिया इलाज मालिश की आड़ में ज़बीन को जिस नौयत की पट्टी पढ़ा रही थी, इसके रद्द अमल के तौर पर नियाज अली को भी संगीन कदम उठा सकता था। अच्छा, आप नियाज जी की बात कर रहे हैं? शहनाज ज़बीन का हवाला सुनने के बाद तेजी से जज्बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। नियाज अली तो शायद कोई इससे कहता है, वो नयाजा मशहूर है, आप इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पूछा है तुमसे, नियाज अली उर्फ नयाजा कैसा बंदा है? मैंने कहा, कहीं इसी ने तो डॉक्टर अतिया को तो कत्ल नहीं किया? मैंने दानिस्ता सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो वहशत ज़दा नजरिए से मुझे देखते हुए बोली, क्या नयाजा ऐसा कर सकता है? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह की बंदी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कदरे राजदार आना अंदाज में कहा, मेरे ख्याल में तो नयाज ये कदम उठा सकता है। इसकी सरगर्मी में इजाफा हो गया। फिर इससे पहले कि वो मेरे सवाल के जवाब में लब खोलती, मैंने इसके चेहरे के तासुरात में एक नमिया तगीर रोनुमा होते हुए देखे। खौफ आमेज तासुरात में अचानक चौंकने की कैफियत शामिल हो गई थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इसके जहन में कोई अछूता ख्याल पैदा हुआ हो। मैंने इसके बोलने से कबल ही पूछ लिया, शनाज, लगता है तुम मुझे कोई निहायत ही अहम बात बताने वाली हो। वो तामील करते हुए बोली, आपने नयाजा का जिक्र कर किया है तो मेरा ध्यान कल रात वाले वाक़ये की तरफ चला गया। पता नहीं वो नयाजा ही था या कोई और बंदा था। आखिरी जुमला शनाज ने बड़े उलझे हुए अंदाज में अदा किया। इसकी मुजस्सिम बात सुनकर मैं रेड अलर्ट हो गया। मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया, तुम किस वाक़ये की बात कर रही हो? वो बोली, कल रात डॉक्टरनी किसी मर्द से झगड़ा कर रही थी। मैंने इन्हें देखा नहीं, सिर्फ इनके गुस्से में तेज तेज बोलने की आवाजें सुनी थी। अब सोने रब को ही पता होगा कि डॉक्टरनी नयाजा से मुंहमारी कर रही थी या वो कोई और बंदा था। शहनाज ने इस सनसनीखेज इंकशाफ ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने इसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए पूछा, वो जो कोई भी था डॉक्टर अतिया से कहाँ झगड़ा कर रहा था और रात को किस वक्त? थानेदार जी, वो बड़ी जिसानियत से मुझे मुखातिब करते हुए बोली, उस झगड़े की आवाज क्लिनिक वाले कमरे से आ रही थी और मेरा ख्याल है इस वक्त रात के 8 बजे होंगे। बात खत्म करके वो खामोश हुई और मुतज़ब्बिब नजर से मुझे देखने लगी। इसकी नजर में एक तवक्को पाई जाती थी जिसे वो मेरे मुंह से कोई बड़ा इंकशाफ सुनने वाली मुतमनी हो। मैंने बदसूर इसके चेहरे का जायजा लेते हुए सवाल किया, क्या तुमने पूरी तवज्जो से इन्हें झगड़ते हुए सुना था? इनकी तख्त तर्श बातें तुम्हारे पल्ले तो पड़ी होंगी। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, ना जी, मैंने इनके झगड़े पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं जानती वो किस बात पर लड़ाई कर रहे थे। वैसे भी वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, इनकी आवाजें थोड़ी देर बाद आना बंद हो गई थी। मैंने साबिर अली की बीवी शनाज से चंद और मुताके सवालात किए, फिर इसके घर से निकल गया। थाने में रामू दोही और साबिर अली मेरा इंतजार में सूख रहे थे। मैंने वहां पहुंचते ही इन्हें बारी बारी अपने कमरे में बुला लिया। मजीद पूछताछ के नतीजे में कोई नई और मुफीद बात सुनने में ना आ सकी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो दोनों किसी भी तौर पर डॉक्टर अतिया के कत्ल में मुलविस नहीं थे। मैंने जरूरी ताकीद के साथ इन्हें अपने घरों को जाने को इजाजत दे दी। ताहम बावक्त रुखसत मैंने साबिर अली से एक इस्तफसार जरूर किया, साबिर, तुम्हारी घरवाली की जुबानी मुझे पता चला कि कल रात 8 बजे डॉक्टर अतिया के क्लिनिक में कोई शोर शराबा सुना गया है। डॉक्टर अतिया किसी मर्द से झगड़ा कर रही थी। ये किस्सा भाई, वो तामील करते हुए बोला। शहनाज ने मुझे भी इस वाक़ये के बारे में जिक्र किया था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक लम्हे तवक्कुफ से मुझे इजाफा करते हुए बोला, मैं पराये खड्डे में टांग फंसाने का आदी नहीं हूँ थानेदार साहब, इसलिए मैंने अपनी बीवी की इस बात को कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तुम्हारी
باتوں سے اندازہ ہوتا کہ تم خود ڈاکٹر عطیہ کو کسی مرد سے جھگڑتے سنا ہے اور نہ ہی دیکھا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں، بلکہ یہ سارا قصہ شناز کے توسط سے تم تک پہنچا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ صابر علی اور رامو دہی کے جانے کے بعد میں نے دیگر 2 کانسٹیبلوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں 2 افراد کو تھانے میں لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ میں ان 2 مطلوبہ افراد میں ایک تو نیاز علی نیاجا اور دوسرا شخص نادر خان۔ میں نادر خان کی طرف خاصا تشویش میں مبتلا تھا۔ وہ اس علاقے میں ڈاکٹر عطیہ کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا اور ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ میں نے جائے وقوع پر بھی اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا ڈاکٹر عطیہ والے واقعے کی ابھی تک اسے خبر نہ ہوئی ہو۔ آج صبح ہی یہ معاملہ سامنے آ گیا تھا اور اب تک تو اس سے قصبے کا ایک فرد ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے آگاہ ہو چکا تھا۔ نادر خان کی جانب سے یہ پراسرار خاموشی میرے دل و دماغ میں انجانے اندیشوں کو ابھار رہی تھی اور میں پہلی فرصت میں اپنے دماغ اور دل کو صاف کر لینا چاہتا تھا۔ دوپہر کے بعد حوالدار محمد بوٹا اسپتال سے واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل مل جائے گی اور کل شام تک مقتول ڈاکٹر عطیہ کی لاش بھی ہمارے حوالے کر دی جائے گی۔ بوٹا ایک کمرے میں ہی بیٹھ گیا اور ہمارے یہاں عطیہ مرڈر کیس پر بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جسے میں نے نادر خان کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ نادر خان قصبے میں موجود نہیں، وہ کل صبح یعنی 7 اکتوبر کو ایک ضروری کام سے منڈی لالا موسیٰ گیا ہوا ہے۔ اسے کل شام ہی واپس آنا تھا لیکن نہیں آیا۔ امید ہے آج وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ اس اطلاع سے واضح ہو گیا کہ نادر خان آج کہیں نظر کیوں نہیں آیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا تم خان کی دکان پر گئے تھے یا گھر؟ میں پہلے ادھر پرانی غلہ منڈی میں ان کی دکان پر گیا ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کے بعد اس کے گھر کا چکر بھی لگایا۔ دونوں جگہوں میں مجھے ایک ہی جواب ملا۔ میں نے دکان پر منشی شوکت سے اور گھر میں خان کی بیوی نگہت سے کہہ دیا کہ جیسے ہی خان واپس آئیں انہیں تھانے بھیج دیا جائے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کانسٹیبل میرے کمرے سے نکل گیا تو میں نے دوبارہ حوالدار سے اس گمبھیر صورتحال پر گفتگو کرنے لگا۔ حوالدار ڈاکٹر عطیہ اور قصبے کے حالات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اس نے بات چیت کے نتیجے پر اپنا فتویٰ جاری کر دیا۔ ملک صاحب، ڈاکٹر عطیہ کا قتل 3 افراد میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ میں نے ونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کون سے 3 افراد؟ اس نے ٹھہر کر 3 نام دہرائے، نیاز علی، وحید اللہ، نادر خان۔ حوالدار کے انکشاف نما فتوے نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ اس نے بڑی الجھی ہوئی بات کی، نیاز علی تو میری بھی ہاٹ لسٹ میں تھا لیکن وحید اللہ اور نادر خان کیس نمائش میں نہیں آ رہے تھے۔ نادر خان تو ڈاکٹر عطیہ کا ہمدرد اور سچا خیر خواہ۔ ویسے میں نے اپنے طور پر خان کے بارے میں بھی خاصی تحقیق کی ہے۔ ایک لمحے کو مجھے بھی محسوس ہوا ہے کہ کہیں وہ بھولے بادشاہ بن کر کوئی خطرناک کھیل تو نہیں کھیل رہا، لیکن میری تفتیش نے مجھے بتایا تھا نادر خان اچھے کردار کا مالک ایک ہمدرد انسان تھا اور ڈاکٹر عطیہ سے اس کے خلوص میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ اور جہاں تک ڈاکٹر عطیہ کے شوہر وحید اللہ کا تعلق تھا تو وہ 3 عرصے سے اپنی بیوی سے دور تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں اتارنے والی نہیں تھی کہ اچانک وہ شخص لاہور سے شیخو پورہ کے اس قصبے میں پہنچے اور ڈاکٹرنی عطیہ کو قتل کر کے واپس چلا جائے۔ میں نے اپنی رہائی اور خیالت سے حوالدار بوٹا کو آگاہ کیا تو گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، نیاز علی کی طرف تو سیدھا دھیان جاتا ہے اور نادر خان وحید اللہ کوئی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے 3 سال بعد اچانک وحید اللہ کی غیرت نے جوش مارا ہو اور وہ اپنی بیوی کو گھری سنانے یہاں آ پہنچا ہو۔ آپ نے ڈاکٹر عطیہ اور کسی مرد کے جھگڑے کی جو بات بتائی ہے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اس لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور پھڈا جھگڑا کرنے والا نادر خان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ملک صاحب۔ میں نے کہا، محمد بوٹا، نادر خان کل سے منڈی لالا موسیٰ گیا ہوا ہے اور ابھی تک واپس نہیں پلٹا۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل کی رپورٹ نہیں سنی تھی؟ سنی ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پر میں کیا کروں، میرا دماغ اسی اندازے میں سوچ رہا ہے اگر نادر خان ہی ڈاکٹر عطیہ کا قاتل ہوا تو اس کا منڈی لالا موسیٰ جانا ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سوچنے سمجھنے منصوبے کے تحت وہ سب کو یہ بتا کر غائب ہو سکتا ہے کہ وہ منڈی لالا موسیٰ جا رہا ہے۔ اس کے بیان کو چیک کرنے کو لالا موسیٰ جائے گا، میں جاؤں گا۔ میں نے پرامس لہجے میں بولا، اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ نادر خان کسی بھی حوالے سے اس قدر میں ملوث ہے تو لالا موسیٰ کیا، میں دنیا کے آخری کنارے سے بھی اسے پچھا کر لے آؤں گا۔ مگر تم ایک بات بھول رہے ہو حوالدار بوٹا۔ میں چند لمحات تک خاموش رہا، سوچتی ہوئی نظر سے محمد بوٹا کو دیکھ رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس قصبے میں اگر ڈاکٹر عطیہ کا کوئی حقیقی خیر خواہ تھا تو وہ نادر خان تھا۔ تم ان دونوں کی کہانی سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے حوالدار اپنے موقف کے حق میں کوئی لمبی چوڑی طویل پیش کرتا کہ ہماری وہ بادہمی
गुफ्तगू का सिलसिला मुनक्किद हो गया। एक कांस्टेबल मेरे कमरे में दाखिल हुआ और इसने आकर बताया, मलिक साहब मैं नियाज अली को पकड़ने के लिए आया हूँ। वो यही कांस्टेबल था मैंने जिसको नियाज अली की जानिब रवाना किया था। मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा, इतनी देर कहाँ लग गई थी? तुम तो बहुत देर पहले इसे लेने गए थे। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब नियाज अपने घर पर मौजूद नहीं था, इसे ढूंढने में काफी वक्त खर्च हो गया, अब जाकर मिला तो पकड़ कर सीधा आपके पास ले आया हूँ। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने इस्तफसार किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, जनाब ये इधर बशीर नाई की दुकान के सामने बैठा ताश खेल रहा था, इसके साथ और कौन था? कांस्टेबल ने 4-5 नाम गवाए। मैंने पूछा, ये लोग रुकी सूखी ताश खेल रहे थे या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। कांस्टेबल फौरन मेरी बात की तह तक पहुंच गया और बड़े वलवले अंदाज में लहजे में बोला, जनाब अगर ये लोग कुछ लगा कर खेल रहे होते तो फिर मैं खाली खुली नियाज को पकड़ कर ना लाता, बल्कि इस सब को भेड़ बकरी की तरह आगे धर के आपकी खिदमत में पहुंचा देता। मैंने कांस्टेबल के जज्बे को सताई लफ्ज में सराहा और कहा, ठीक है तुम नियाज अली को मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल मुझे सल्यूट करने के बाद कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद नियाज अली मेरे सामने हाजिर हुआ। वो खासा बौखलाया हुआ था, इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो पहली मर्तबा जब मेरे पास डॉक्टर अतिया की शिकायत लेकर आया था तो वो बड़ी गर्म जोशी से मिला था और इसे बैठने के लिए कुर्सी भी पेश की थी, लेकिन अब वो मेरे बदले हुए तेवर देखकर खासा घबरा गया। इसने मेरे कहे बगैर एक कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की तो हवलदार ने इसे बुरी तरह झड़क कर बोला, ओए नियाज अली, बंदे तो पुत्र की तरह सीधा खड़ा हो। मुजरिमों को हम कुर्सी पेश नहीं करते बल्कि छत वाले कंधे में उल्टा लटका देते हैं। वो मेरी तरफ देखते हुए घबरा गया। थानेदार साहब ये सब क्या है? मैंने कौन सा जुर्म किया है? मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मैं अभी तक इसे खामोश नजर से घूर रहा था। मैंने बादस्तूर इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जुर्म तुम करो और बताएं हम कि तुमने क्या किया है। क्या तुम लॉर्ड साहब के औलाद हो? जनाब आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। वो मिड रेज लहजे में बोला, ताश खेलना कोई जुर्म तो नहीं, अल्लाह पाक की कसम हम जो इन्हें खेल रहे थे। नियाज अली हमारी संगीन बास पुर्स को किसी और खाते में ले गया। मैंने इसके कानों के कीड़े झड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे जिस जुर्म की बात कर रहा हूँ इसका ताल्लुक ताश खेलने से नहीं बल्कि डॉक्टर अतिया के कत्ल से है। बताओ तो तुमने डॉक्टर अतिया को कत्ल क्यों किया? मेरे आखिरी जुमले ने किसी हथौड़े का सा काम किया। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। यूं महसूस होता था जिससे इसकी खोपड़ी पर अचानक भारी जर्ब लगी हो। बिखरी हुई आवाज में इसने कहा, थानेदार जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने डॉक्टर नी को कत्ल नहीं किया जनाब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ओए गलतफहमी की औलाद, मैंने इसे घर का फिर अंधेरे में एक तीर चलाते हुए कहा, मुझे गलतफहमी नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में पक्की पक्की इत्तला मिली है। मैंने लम्हा की तवक्कुफ देकर इसके चेहरे पर मुतासर करदा जायजा लिया। वहां उलझन और फिक्रमंदी के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, मुझे पता चला कि कल तुम रात लगभग 8 बजे के करीब डॉक्टर अतिया के क्लिनिक पर गए थे। किसी बात पर तुम दोनों के बीच तल्ख कलामी हुई और तुमने डॉक्टर अतिया को कत्ल कर दिया। इसके चेहरे पर जर्दी घटन गई। पल भर में वो बरसों का बीमार दिखाई देने लगा। इसकी सेहत पहले ही आला माशाल्लाह थी। वो खौफजदा नजर से मुझे देखते हुए कपकपाती आवाज में बोला, थानेदार साहब मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ डॉक्टर नी के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं डॉक्टर नी के क्लिनिक ना ही गया हूँ और ना ही उससे कोई लड़ाई झगड़ा किया है। इसका मतलब है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। मैंने तेज नजर से उसे घूरा। वो घबरा गया। जनाब मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, आप मेरी बात का यकीन करें। आपको किसी ने मेरे बारे में गलत इत्तला दी है। मैं डॉक्टर नी के पास गया ही नहीं। फिर तुम कल रात 8 बजे कहाँ थे? मैंने पूछा। मैं अपने घर पर था सरकार। तुम्हारे घर में और कितने अफराद हैं? बस मैं और मेरी बीवी ज़बीन। इसने बताया। आप ज़बीन से मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। मैं कल शाम से पहले घर आ गया था और फिर आज सुबह ही घर से निकला हूँ। वो एक बहुत ही वज़ी दलील दे रहा था लेकिन मैंने इसे डराने का अमल जारी रखा और धमकी आमेज लहजे में कहा, तुम ये ना समझ लेना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। मैं ज़बीन को बुलाकर इसका बयान भी लूंगा। आप जरूर लें, इससे पूछें जी। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। हवलदार बूटा ने नियाज अली की नजरें बचाकर एक आंख दबाई और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब ये लातों के भूत हैं, बातों से काबू नहीं आएंगे। फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने हवलदार की तरफ देखा। वो बोला, आप 1 घंटे के लिए इसे मेरे हवाले कर दें। मैं इसे ट्रायल रूम की सैर कराता हूँ। वहां के मंजर आते गवाही और हैं कि मेरा ख्याल है कि ये 1 घंटे से पहले ही अपनी जुबान खोल देगा। आजमाइश शर्त है। अगर हवलदार ने मुझे आंख न मारी होती तो इसके मुतालबे बल्कि फरमाइश का मफहूम कुछ और होता। तब वो वाकई किसी तशद्दुद के लिए नियाज को ट्रायल में ले जाता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वो महज डराने धमकाने के लिए इसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो तो छुपा ना सके। चुनांचा मैं बड़ी फारिग दिली से इसे इजाजत दे दी। ठीक है भाई, मैंने बेपरवाही से कहा, तुम ले जाओ इसे। मेरी बात तो इसकी अकल में बैठ नहीं रही। हो सकता है तुम्हारी जुबान समझ जाए। नियाज अली मदहोश नजर से बारी बारी हम दोनों को देखने लगा। हवलदार ने इसे कॉलर से दबोचा और एक झटका देकर घसीटते खींचते हुए मेरे कमरे से बाहर ले गया। 3 सवा 3 बजे नादिर खान थाने पहुंचा। वो बहुत अपसेट दिखाई दे रहा था।
وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد بخلائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب یہ کیا غضب ہو گیا؟ عطیہ کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ نے قاتل کو گرفتار کر لیا؟ اس نے ایک ہی سانس میں 3 سوالات پوچھ ڈالے تھے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خان صاحب ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کو میں بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ اس حوالات کے سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ ذرا رک کر میں نے اضافہ کیا، اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، بتائیں میں کیا کروں؟ اس کے الفاظ اور آواز سے گہری فکر مندی جھلکتی تھی۔ میں نے اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ غالباً اس قصبے میں موجود نہیں تھے، میں نے آپ کو بلانے کے لیے ایک بندہ بھی بھیجا تھا، شاید آپ لالا موسیٰ گئے ہوئے تھے۔ میں نے غالباً اور شاید ایسے الفاظ داستانہ استعمال کیے تھے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب میں کل صبح لالا موسیٰ چلا گیا تھا، وہاں گلا منڈی میں ایک آڑتی تھی، چودھری رحمت علی، اس سے ایک بڑی رقم لینا تھی۔ ارادہ یہی تھا کہ کل شام تک واپس آ جاؤں گا، لیکن رحمت علی رقم کا بندوبست نہ کر سکا۔ 10,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ بہرحال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا اور اب کھڑے کھڑے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے نادر خان پر ویسے بھی کوئی خاص شک نہیں تھا، لیکن چونکہ حوالدار محمد بوٹا فتویٰ دے چکا تھا، اس لیے 10-15 منٹ تک میں نے نادر خان کو مختلف زاویوں سے چیک کر رہا تھا اور مجھے اپنے خیال ہی درست لگا۔ اس کی پریشانی میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے نادر خان کو وقوع کی کارروائی اور تازہ ترین حالات کے بارے میں تفصیلاً بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا نیاز علی نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ وہ اس جرم سے انکاری ہے، میں نے بتایا۔ اس دوران میں حوالدار نے نیاز علی پر تباہ آزمائی کر لی تھی، جس سے کوئی مثبت نتیجہ عابر نہ ہوا تھا، تاہم میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ نادر خان تشویشناک لہجے میں بولا، اگر نیاز علی نے قتل نہیں کیا تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو کس نے موت کی گھاٹ اتارا؟ قاتل جو بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں ہوگا، میں نے کہا۔ نادر خان سوچتے ہوئے اچانک چونکا اور استظہاری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے خان صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔ آپ نے بتایا کل رات 8 بجے عطیہ اپنے کلینک میں کسی مرد سے جھگڑا کر رہی تھی، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ شک ابھر رہا ہے، ڈاکٹر سے جھگڑا کرنے والا شخص ہی اس کا قاتل ہے۔ میں بھی اسی اندازے میں سوچ رہا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے شک تھا مذکورہ شخص نیاز علی ہوگا، لیکن حالات و اوقات اس پر فٹ نہیں بیٹھ رہے۔ اگر وہ جھگڑالو شخص میرے ہتھے چڑھ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس گفتگو کے دوران ہم دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو باغور دیکھ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ نادر خان کے چہرے کے تاثرات اچانک ایک نامیاب تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ وہ جسے کسی خاص زاویے سے سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، وہ ہچکچاتے انداز میں بولا، ملک صاحب ڈاکٹر عطیہ کا قاتل اس کا شوہر بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کا مطلب وحید اللہ؟ جی میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ممکن ہے وحید اللہ کل رات ڈاکٹر عطیہ کے پاس آیا ہو، ان میں سے کسی بات پر شدید اختلاف ہوا ہو جس کے نتیجے میں وحید اللہ نے اسے قتل کر دیا ہو۔ اس بات کے امکانات تو ہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال وحید اللہ کو چیک کیا جا سکتا ہے، اگر وہ کل رات اس قصبے میں آیا تھا تو یہ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، کل رات ڈاکٹر عطیہ کی لاش اسپتال میں آ جائے گی، لاش کو اس کے وارث کے حوالے کرنے کے لیے ہمیں وحید اللہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اگرچہ میاں بیوی میں گزشتہ 3 سال سے علیحدگی چل رہی ہے، لیکن قانوناً اور شرعیاً ڈاکٹر عطیہ وحید اللہ کی بیوی تھی اور ناہید کی ماں۔ اس واقعے کی اطلاع ان باپ بیٹی کو دینا ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میرے پاس وحید اللہ کا لاہور والا ایڈریس ہے، گھر کا بھی اور دکان کا بھی۔ میں یہ دونوں پتے آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ جیسے مناسب سمجھیں اس بندے کو چیک کر لیں۔ اس کے بعد نادر خان نے وہ دونوں پتے مجھے لکھوا دیے اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں ڈاکٹر عطیہ کے ممکنہ قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ مذکورہ گھوڑے اگر سنجیدگی سے دوڑے جائیں تو ضرور منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی روز شام کو دائی بشیرہ اور دائی کبوتری تھانے آئیں۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ کافی فکرمند اور افسردہ نظر آتی تھیں۔ میں نے پلک جھپکتے ہی اندازہ لگا لیا تھا ان کی افسردگی کا تعلق ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم دونوں کے منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ جاؤ جا کر لڈی ڈالو، خوشی کے گیت گاؤ، تمہاری دشمن کا کام تمام ہو گیا ہے۔ تھانے دار جی، بشیرہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہم تو چاہتے تھے یہ ڈاکٹر نہیں اس قصبے سے کہیں دفع ہو جائے تاکہ ہمارا کاروبار متاثر نہ ہو، ہم اس کی جان کے دشمن نہیں تھے۔ دائی کبوتری نے کہا، سچ مانیں ہمیں ڈاکٹر کی موت کا بہت دکھ ہوا، ویسے کیا آپ نے اس کے قاتل کا سراغ لگا لیا؟ سراغ لگا رہا ہوں، میں نے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ پھر میں نے انہیں ڈرانے کی خاطر کہا، تم لوگ بھی مشکوک افراد کی فرصت میں شامل ہو، تم تینوں ڈاکٹر عطیہ کے لیے اپنے دلوں میں بہت کینہ اور کدورت رکھتی تھی، میں تمہیں بھی کڑی تفتیش سے گزاروں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میری سماجت کرنے لگیں۔ تھانے دار جی، ہم غریبوں کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں، ہم ڈاکٹرنی کے بدخواہ ضرور تھے لیکن اس کی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، بدخواہ ہی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، میں نے ان کے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم لوگ اس وقت تک قصبے سے باہر قدم نہیں نکالو گے جب تک میں اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں کر لیتا۔ جی جی آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، دائی کبوتری نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے پوچھا، تمہاری تیسری ساتھی نظر نہیں آ رہی، کیا نام تھا اس کا؟ دائی حنیفہ۔ حنیفہ کیس کرنے گئی ہے جناب، دائی بشیرہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ادھر منظور حسین وڑائچ کے گھر والی کے بچے ہونے والا ہے، میں نے موقع محل کی مناسبت سے کہہ دیا، چلو ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ تو پہنچا
پہنچا، ادھر وہ مرحوم ہوئی، ادھر آپ دائیوں میں تیزی آ گئی۔ میرے لہجے میں ایک مخصوص قسم کی کاٹ موجود تھی۔ ان دونوں نے اس کاٹ کو واضح طور پر محسوس کیا۔ وہ خاصی شرمندگی سی دکھائی دینے لگی۔ کبوتری نے کہا، تھانے دار جی، آپ تو ہمیں کھلم کھلا جوتے مار رہے ہیں، میں نے تو ایک حقیقت بیان کی تھی، تم جو بھی سمجھ لو۔ میں نے کہا۔ بشیرہ بولی، تھانے دار جی، اللہ کا کرم ہے، ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، بس اس ڈاکٹرنی کی وجہ سے کام کم ہو گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تھا۔ رزق دینے والی ذات تو خدا کی ذات ہے۔ یہ بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تو ڈاکٹر عطیہ کے خلاف محاذ کیوں کھڑا کرتی؟ آپ ہماری بات کو غلط رنگ میں لے رہے ہیں۔ کبوتری نے جسانیت سے کہا، ہم ڈاکٹرنی کے خلاف نہیں تھے، وہ قصبے کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہی تھی، ہم نے اسے روئے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جملہ نامکمل کر چھوڑ کر ذرا متوقف ہوئی، پھر نفی میں گردن جھکاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولی، چھوڑیں جی، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے، جب وہ ہی نہیں رہی تو پھر اس قصے کا کیا دہرانا، اللہ اس کی مغفرت کرے، سارے جھگڑے زندگی تک محدود ہیں، مرنے کے بعد سب اچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ دائی کبوتری اور بشیرہ بھی اسی حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ویسے یہ کوئی حکمت ہے یا مصلیحت آمیز منافقت؟ اس سے قطع نظر ہم لوگ بڑے مردہ پرست واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں جو شخص اپنی پوری زندگی اذیت اور کرب میں گزار دے، ہم اس کی ہر خوشی ہر سکھ چھین لیں اور بالآخر وہ ہماری ہی مہربانی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ہم نے اپنی پالیسی بدلی، اب ہماری نظروں میں وہ دنیا کا عظیم ترین انسان بن جاتا ہے۔ اس کی مغفرت کے لیے ہم دامے درمے قدمے سختے کوئی دقیقہ فرض گزارش نہیں کرتے۔ میں اس ذیل میں انسانوں کے عمومی طرز عمل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ متشانیت کی گنجائش تو بہرحال ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں نے ان دائی جات کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان الفاظ کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا، اللہ ڈاکٹر عطیہ کی مغفرت کرے، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عطیہ کی موت 7 اور 8 اکتوبر کے درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے بیچ واقع ہوئی۔ اس رپورٹ نے میرا ایک اندازے کی تصدیق بھی کر دی کہ قاتل نے ڈاکٹر عطیہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل گلا گھونٹ کر بے بس کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے جائے وقوع پر مقتول کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور مجھے اس کی گردن پر ناخن کی 1-2 خراشوں کے علاوہ گلا گھونٹنے کے اثر بھی دکھائی دیے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ پہلے مقتول کا گلا گھونٹ کر اسے قابو میں کیا گیا تھا، اس کے بعد قاتل نے بڑی بے دردی سے اس کے سینے میں خنجر اتارا۔ میں نے ASI اعظم خان کو لاہور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مذکورہ ASI کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوری بات سمجھانے کے بعد کہا، یہ دونوں ایڈریس تم اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے الگ الگ یہ ایک پرچے پر وحید اللہ کی رہائش گاہ اور دکان کے پتے لکھ دیے تھے۔ وحید اللہ گھر میں ملے یا دکان پر، تم نے اسے اپنے ساتھ لے کر شام سے پہلے یہاں آنا ہے۔ اسے بتا دینا کہ اس کی بیوی عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، وہ آ کر اس کی لاش حاصل کر لے۔ ASI نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے احکام کی تکمیل میں ذرا کوتاہی نہیں کرے گا۔ میں نے اسے ضروری ہدایت کے بعد لاہور روانہ کر دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں یہی منصوبہ بنایا تھا کہ ایک دفعہ وحید اللہ یہاں آ جائے تو پھر اس سے ہر نوعیت کی پوچھ گچھ کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے پہلے میں نے خود لاہور جا کر اس سے ملنے کا ارادہ رکھا تھا، لیکن اب حالات نے اپنی صورت کافی حد تک بدل لی تھی۔ عطیہ کی لاش حاصل کرنے کے لیے وحید اللہ کو یہاں ضرور آنا تھا، اور جب اسے آنا ہی تھا تو پھر یہیں پر اس سے دو باتیں بھی ہو جاتی۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے نادر خان میرے پاس آیا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا۔ میں نے نادر خان کے چہرے پر دبدبہ جوش محسوس کر لیا، جیسے وہ میرے سامنے کوئی بہت بڑا انکشاف کرنے والا ہو۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رسمی دعا سلام کے بعد اس نے فتوانہ انداز میں کہا، ملک صاحب، آپ نے مجھ سے تعاون مانگا تھا نا، اور میں نے اپنی پوری کوشش کر کے ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں تقریباً اچھل پڑا۔ نادر خان نے بات ہی بڑی سنسنی خیز کی تھی۔ بے ساختہ میں نے نادر خان کے ساتھ آنے والے شخص کو دیکھا۔ خان کے انداز سے یہی محسوس ہوا کہ وہ قاتل کو پکڑ کر اپنے ساتھ تھانے لایا ہے۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا، کہاں ڈاکٹر عطیہ کا قاتل؟ بات کے اختتام پر میں نے ایک مرتبہ پھر خان کے ساتھی کو دیکھا۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، عطیہ کا قاتل اس وقت لاہور میں ہے جناب، میرا اندازہ بالکل درست تھا، ڈاکٹر عطیہ کو اس کے شوہر وحید اللہ نے قتل کیا ہے۔ تم اتنی بڑی بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ میں الجھن زدہ انداز میں پوچھا بنا نہ رہ سکا۔ تمہارے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت تو میں اپنے ساتھ لایا ہوں ملک صاحب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا، تو پھر اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام خوشی محمد ہے۔ ادھر بس اسٹیشن پر اس کی چائے سگریٹ کی ایک بہت بڑی دکان ہے۔ یہ اس بات کا گواہ ہے کہ پرسوں رات کو ایک بابو ٹائپ بندہ لاہور سے اس قصبے میں آیا تھا اور آدھے پونے گھنٹے بعد وہ واپس لاہور چلا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ بابو وحید اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس شخص کا جو قد کاٹ اور حلیہ بتا رہا ہے وہ عطیہ کے شوہر پر پورا فٹ بیٹھتا ہے۔ عطیہ نے مجھے وحید اللہ کے بارے میں تفصیلاً بتا رکھا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے بیچارے نیاز علی کو خواہ خواہ حالات میں ڈال رکھا ہے، اس کی چھٹی کریں اور وحید اللہ کی گرفتاری کا پروگرام ترتیب کریں۔ اس مشورے کا بہت شکریہ خان صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے وحید اللہ کو یہاں لانے کے لیے ایک
ASI आजम खान को लाहौर रवाना कर दिया है। इंशाल्लाह आज रात से पहले वो थाने में होगा। और जहां तक नवाज अली की बात है का ताल्लुक है, मैंने चंद लम्हे रुक कर एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जब तक असल कातिल मेरे हाथ नहीं आ जाता मैं नियाज अली को नहीं छोड़ सकता। वहीदुल्लाह को भी आने दो, देख लेते हैं क्या मामला है इसका। नादिर खान का खुशी मोहम्मद नामी साथी खासा जल्दी दिखाई देता था। नादिर खान ने इसकी तरफ देखते हुए मुझसे कहा, मलिक साहब इससे अगर कोई पुछ पड़तीत करता है तो कर लें, इस बेचारे को दुकान पर जाना है, ये तो मेरे मजबूर करने से यहाँ तक चला आया। मैं खुशी मोहम्मद उर्फ की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो पक्के रंग का मालिक था, एक आम सा शख्स, उम्र 30 से कुछ ऊपर रही होगी। मेरे इस्तफसार के जवाब में इसने बताया कि 7 अक्टूबर की शाम को एक बाबू टाइप दाराज कामत शख्स ने इसकी दुकान से वो डिवाइन सिगरेट का एक पैकेट खरीदा। इसने मौके पर ही पैकेट खोलकर एक सिगरेट निकाली और इसे सलागने के बाद खुशिया से अतिया फलाई क्लिनिक के बारे में दरियाफ्त किया। होशिया इस क्लिनिक से वाकिफ था, चुनाचा इसने शहरी बाबू को बताया था कि मज़कूरा क्लिनिक में बाजार में कहाँ वाक़ है। आधे पौने घंटे के बाद वो दोबारा होशिया को दिखाई दिया। इस मर्तबा वो लाहौर जाने वाली एक बस में सवार हो रहा था। होशिया को इस वक्त ये मालूम नहीं था कि वो बंदा कहाँ से आया है, बस मैं सवार होते देखकर इसने अंदाजा लगाया कि वो अगर लाहौर जा रहा है तो वो लाहौर ही से आया भी होगा। इसकी वजाहत खत्म हुई तो मैंने पूछा, जरा सोच कर बताओ, वो मज़कूरा शख्स ने 7 अक्टूबर की शाम या रात कितने बजे तुमसे सिगरेट का पैकेट खरीदा था? इस वक्त मेरी घड़ी में 7:30 बजे थे, इसने जवाब दिया। और तुम्हारा अंदाजा है वो आधे पौने घंटे बाद वापस चला गया था? जी हाँ, मैंने लगभग इतनी देर बाद ही इसे लाहौर जाने वाली बस में सवार होते देखा था, इसने इस्बात में सर हिलाते हुए बताया। वैसे मैंने इसकी वापसी पर घड़ी में वक्त नहीं देखा था। इसका मतलब है वो बंदा 8 या 8:30 बजे बस में सवार हुआ था, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। नादिर खान दरमियान में बोल उठा, मलिक साहब आपने डॉक्टर अतिया के साथ किसी मर्द के झगड़े करने का भी यही वक्त बताया है ना? मेरे ख्याल में 7 अक्टूबर रात 8 बजे वहीदुल्लाह ही डॉक्टर अतिया से मुंहमारी कर रहा होगा। नादिर खान का वो शौक और वहीदुल्लाह को मूड इल्जाम ठहराने की कोशिश से मुझे उलझन महसूस होने लगी। मैंने कदर तर्श लहजे में कहा, खान साहब आप जिस गवाह को पढ़कर तो मेरे पास लाए हैं, इसके मुताबिक वो बाबू टाइप शख्स ज्यादा से ज्यादा 8:30 या 9 बजे लाहौर जाने वाली बस में सवार हो गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टर अतिया की मौत के वक्त रात 10 और 11 बजे के दरमियान बताती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहली मर्तबा इसके इल्म में आ रही थी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा गया, फिर दोबारा वहीदुल्लाह की मुखालफत पर कमर बस्ता हो गया। इसने कहा, जनाब ये भी तो हो सकता है वहीदुल्लाह ने एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल करते हुए बस में कदम रखा हो और बस के रवाना होने से ही वो नजर बचाकर उतर गया हो और फिर दोबारा क्लिनिक पर आकर इसने डॉक्टर को मौत की घाट उतार दिया हो। मैं नादिर खान की नफसियानियत को अच्छी तरह समझ रहा था। दर हकीकत वो डॉक्टर अतिया से गहरी हमदर्दी रखता था और इस हमदर्दी के पस मंजर में वहीदुल्लाह इसे सरासर कसूरवार दिखाई देता था। अतिया ने अपने शौहर के मुजालिम वज़ियातों और ऐसा नक्शा खींचा होगा कि वो खान की नजर में बेबस बेचारी और इसका शौहर हर चीज हदसत बद किरदार और बद करा गया होगा। मैंने नादिर खान के जोश को लगाम देते हुए कहा, खान साहब आप मफरूसात पर बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं कि पहली रात 8 बजे वहीदुल्लाह मकतूल से लड़ाई झगड़ा करने आया और वापस चला गया, दोबारा 10 और 11 बजे के दरमियान वारिद हुआ और अपनी बीवी के सीने में खंजर उतार कर चलता बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का क्या सबूत है 7 अक्टूबर को रात 8:30-7 बजे जिस शहरी बाबू ने खुशियां की दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीदा था और आधा बाद वो लाहौर जाने वाली बस में सवार हुआ था, वो शख्स डॉक्टर अतिया का शौहर वहीदुल्लाह ही था। मैंने सवालिया नजर से खुशी मोहम्मद को देखा और पूछा, क्यों खुशियां, क्या तुम वहीदुल्लाह को सूरत से पहचानते हो? नादिर खान बोला, जनाब मलिक सफदर हयात साहब, मैंने कोई सिर्फ एक बंदे इस खुशियां ही से मालूमात नहीं की, लगभग 50 बंदों को धुंधला कर चुका हूँ सरकार। खुशियां ने इस बंदे को जो हुलिया और टप टाप बताया है वो वहीदुल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, ठीक है खान साहब, आप दिल छोटा ना करें, शाम तक वहीदुल्लाह यहाँ पहुंच जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। थोड़ी देर बाद नादिर खान के साथ खुशी मोहम्मद और खुशियां भी रुखसत हो गया। मैंने एक जरूरी काम के लिए हवलदार मोहम्मद बूटा को अपने कमरे में बुलाया। ASI आजम खान शाम से कुछ देर पहले ही वापस आ गया, मगर वो वहीदुल्लाह को अपने साथ लाने में नाकाम रहा। मैंने 1 या 2% इस बात की तवक्को रखता था कि वहीदुल्लाह यहाँ आने से इनकार कर देगा, लेकिन वहीदुल्लाह ने आजम खान से जो कुछ कहा इसके बारे में मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था। ASI ने बड़ी हैरत भरे लहजे में मुझसे कहा, मलिक साहब वो बंदा तो कोई और ही कहानी सुना रहा है, बड़ी अजीब कहानी। ये अजीब कहानी क्या है भाई? मैंने सवालिया नजर से आजम खान को देखा। वो बोला, मैंने जो वहीदुल्लाह को बताया कि इसकी बीवी डॉक्टर अतिया को किसी ने कत्ल कर दिया है, लिहाजा वो किस्मे में आकर इसकी लाश वसूल कर ले ताकि इस बदनसीब की तदफीन मुनासिब तरीके से मुनासिब हो।
तो इसने नफरत से एक जानिब थूक दिया और बरहमी से बोला, मुझे अतिया की जरूरत नहीं, ना इसकी लाश ही, अब इस औरत का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने इसे तलाक दे दी है, आप लोग इसकी लाश मुनासिब या नामुनासिब जैसे भी चाहें इसी तरीके से दफन कर दें, और अगर दफन ना करना चाहें तो फिर आवारा कुत्तों के सामने डाल दें, वो औरत इसी सलूक की मुस्तहिक है। मलिक साहब, इसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और मैंने इस पर जोर दिया कि वो मेरे साथ चले, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं अकेला ही वापस आ गया हूँ। आदम खान खामोश हुआ तो इस वक्त तक मेरे अंदर खलबली मच चुकी थी, तलाक वाली बात नहीं थी और ये एक चौंका देने वाला इंकशाफ था। मैंने आजम खान से सवाल किया, क्या तुमने इससे पूछा नहीं कि इसने अपनी बीवी को कब तलाक दी थी? पूछा था मलिक साहब, लेकिन इसने ढंग से कोई जवाब ना दिया था। एएसआई ने बताया, वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, अब इस आवारा औरत का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और ना था, वो कत्ल हो जाए या इसे काले चोर ले जाएं, कोई परवाह नहीं मुझे। एएसआई की रिपोर्ट ने इस केस को एक नए रुख पर डाल दिया था। अगर वहीदुल्लाह वाकई डॉक्टर अतिया को तलाक दे चुका था तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसने ये काम कब किया। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए नादिर खान और खोशियां के बयानात को ज़ेरे गौर लाना जरूरी था। जिस दयास कयामत बाबू टाइप शख्स ने 7 अक्टूबर की रात 7:30 बजे खोशियां की दुकान से सिगरेट का पैकेट खरीदा था, अगर वो वहीदुल्लाह ही था तो फिर कहाँ जा सकता था? वो तलाक देने ही हमारे कस्बे में आया था। यहाँ एक और अहम सवाल सर उठाता था, और वो ये कि अचानक बैठे बिठाए 3 साल बाद वहीदुल्लाह के दिल में तलाक का ख्याल कैसे आ गया। इनके साथ ही ये मालूम करना भी जरूरी था कि वहीदुल्लाह को ये बात कैसे मालूम हुई कि डॉक्टर अतिया हमारे कस्बे में एक क्लिनिक चला रही हैं। अतिया को अपना घर छोड़े हुए लगभग 3 साल हो गए थे और इस कस्बे में इसके कयाम की मुद्दत सिर्फ 7 माह ही थी। ये तमाम सवालात और इन्हीं जैसे दर्जनों दीगर सवालात के दुरुस्त जवाब सिर्फ और सिर्फ वहीदुल्लाह ही दे सकता था। मुझे महसूस हुआ मेरा लाहौर जाना जरूरी हो गया था, इसको जल्द अज जल्द निपट जाना चाहिए था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने हवलदार को सरकारी अस्पताल भेजकर डॉक्टर अतिया की लाश को सरखाने में रखवाने की हिदायत कर दी थी ताकि जरूरत के वक्त ही मंगवाया जाए। अगले रोज यानी 10 अक्टूबर की सुबह मैं लाहौर रवाना हो गया। मैंने अपने साथ कांस्टेबल वकार अहमद को भी रख लिया। मैं वहीदुल्लाह को इसकी दुकान वाकई अनारकली बाजार में पकड़ना चाहता था। मुझे पता चल गया था कि वो लगभग 10 बजे दुकान पर पहुंच जाता था। मुझे लाहौर पहुंचे हुए 11 बज गए थे। मैं पहले मुतलका थाने गया और वहां पर इंचार्ज से अपना तारुफ कराने के बाद आमिर की वजह बयान की। इसके साथ मैंने इससे तावन की दरख्वास्त भी की। ताना इंचार्ज वाला आदमी था, इसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया और अपने अमले में 2 कांस्टेबल्स मेरे हमरा कर दिए ताकि वहीदुल्लाह ज्यादा चोर चरा ना कर सके। मैं और कांस्टेबल वकार इस वक्त सादा लिबास में थे। हम जल्दी ही अनारकली बाजार पहुंच गए थे। कैप एंड हैट सेंटर में अनारकली बाजार में वाक़ था। इसकी दुकान की एक तरफ इंग्लिश वॉच हाउस और दूसरी तरफ सल्को साड़ी वाले थे। वहीदुल्लाह की दुकान पर कैप एंड हैट के अलावा छतरियां और हर किस्म की चूड़ियां भी फरोख्त होती थीं। जब हमने दुकान में कदम रखा तो इस वक्त वहां 2 अफराद मौजूद थे। एक 19-20 साल नौजवान था जो यकीनी तौर पर वहीदुल्लाह का मुलाजिम था। दूसरा शख्स दराज कामत और मुनासिब डील डोल का था। इसकी उम्र 35 से मुतजाविज थी। इस शख्स पर निगाह पड़ते ही मेरे दिल ने पुकारा कि वहीदुल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। पहले वो हमें ग्राहक समझा, लेकिन हमारे अकब में दौरी पोस्ट पुलिस वालों को देखकर इसका माथा ठंडा और मुतहश्शिश नजर से बारी बारी हम सबकी सूरतें तकने लगा। इसके चेहरे और आंखों में अनगिनत उलझनों ने जाल से बिन दिए थे। मैंने इस वक्त बर्बाद करना मुनासिब ना समझा और बराह रास्त इससे मुखातिब होते हुए कहा, गालिबन तुम वहीदुल्लाह हो? जी वहीदुल्लाह मेरा ही नाम है। वो मुतज़ब्बिज़ अंदाज में बोला, लेकिन आप लोग कौन हैं? मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं जिला शेखुपुरा के एक कस्बे का थाना इंचार्ज हूँ। मेरे ये तीनों साथी में पुलिस वाले हैं, जिनमें से ये 2 यूनिफॉर्म वाले तुम्हारे ही थाने से ताल्लुक रखते हैं। वो तामील करते हुए बोला, आपका एक एएसआई कल मेरे पास आया था, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने एएसआई आदम खान को तो टाल दिया था, लेकिन मैं टलने वाला नहीं। अगर तुमने मुझे कोई भी चक्कर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें रस्सियों से जकड़ कर अपने साथ ले जाऊंगा और इस सिलसिले में तुम्हारे इलाके का थानेदार साहब भी मुझसे तावन करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो कदरे नर्म पड़ते हुए बोला, जनाब मैं यही बात तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस औरत से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अगर किसी ने इसे कत्ल कर दिया है तो मैं क्या करूँ? अब जाकर इसके कातिल को तलाश करें, खुदा मेरी जान छोड़े। तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं छूट सकती वहीदुल्लाह, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। अगर मियाँ बीवी में कोई कत्ल हो जाए तो सबसे पहले शरीके हयात पर शक किया जाता है। मियाँ बीवी शरीके हयात। वो बुरा सामना बनाते हुए बोला, जनाब मैंने कल आपके एएसआई को भी यही बताया और अब आपकी खिदमत में भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उस औरत को पूरे 3 तलाक दे चुका हूँ। वो कुछ भी करती फिरे, जिंदा रहे या मर जाए, इस आवारा और बदमाश औरत से कोई सरोकार नहीं। मैं इसके किसी कॉल ऑफ फेल का जिम्मेदार नहीं हूँ। वहीदुल्लाह ने डॉक्टर अतिया के लिए आवारा का लफ्ज पहले भी इस्तेमाल किया था और अभी इस लफ्ज के साथ बदमाश का इजाफा हो गया। ये सीधी सीधी डॉक्टर अतिया की किरदार कशी थी। एक शौहर अपनी बीवी को बदचलन कह रहा था, इससे जाहिर होता था वहीदुल्लाह अपने दिलो दिमाग में डॉक्टर अतिया के लिए बहुत सा जहर भरे हुए बैठा था। मैंने सोचा इस दिलो दिमाग का ऑपरेशन तो बाद में करूंगा, तलाक वाले किस्से को निपटा दिया जाए। मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, एएसआई की जुबानी मुझे पता चला है कि तुम डॉक्टर अतिया को तलाक दे दी है, लेकिन तुमने कब इसे तलाक दी? वो चंद लम्हे साकत नजरों से मुझे घूरता रहा, फिर जवाब दिया, मैंने 2 रोज पहले इसे तलाक दी, यानी 7 अक्टूबर की
رات لگ بھگ 8 بجے میں نے سوادیہ نظر سے اسے دیکھا. اس نے اس بات میں گردن ہلا دی. تم 7:30 بجے ہمارے قصبے میں پہنچے تھے. ایک سگریٹ فروش سے تم نے سگریٹ خریدا اور ایک سگریٹ سلگانے کے بعد اس سے عطیہ فلاحی کلینک کا پتہ پوچھا. تم قصبے میں بازار میں ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر گئے اور رات 8 بجے تم دونوں کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی. وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا اور اسی تلخ کلامی کے نتیجے میں نے عطیہ کو طلاق دے دی تھی. وہ پوری 3 طلاق. میں نے اس کے انکشاف پر کوئی تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا اور اپنا بیان جاری رکھا. تم 8:15 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک سے نکلے اور سیدھا بس اسٹینڈ پر پہنچے. پھر لاہور جانے والی بس میں سوار ہوئے یہ ظاہر کرنے کی کہ تم واپس چلے گئے ہو. لیکن میں نے بیان نامکمل چھوڑ کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا. وہاں الجھن اور استجاب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا لیکن مذکورہ بس ابھی اسٹینڈ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ تم بس سے چپکے سے نکل گئے. پھر تقریباً 2 گھنٹے تم نے ادھر ادھر گھوم پھر کر گزارے. اس طرح رات 10 کے بعد تم دوبارہ ڈاکٹر عطیہ کے گھر پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ جھوٹ ہے سراسر مجھ پر الزام ہے. وہ احتجاجی انداز میں بولا. میں لاہور والی بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گیا تھا. 10 بجے تو میں اپنے گھر پر موجود تھا. آپ میری بیٹی ناہید سے اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں. پھر ہماری گلی کے کونے پر موجود بیکری والا بھی میرے حق میں گواہی دے گا. میں نے 10 بجے کے قریب اس سے انڈے وغیرہ خریدے تھے. اگر میں نے رات 10 بجے آپ کے قصبے میں عطیہ کے سینے میں کوئی خنجر اتارا ہوتا تو پھر اسی میں اپنے شہر لاہور میں کیسے موجود ہوتا. وحید اللہ کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا. اگر وہ 10 بجے رات لاہور میں اپنی موجودگی کو ثابت کر دیتا تو پھر وہ ڈاکٹر عطیہ کے قتل کے دائرے سے خود بخود باہر ہو جاتا. کوئی بھی شخص لاہور اور شیخوپورہ میں بیک موجود نہیں ہو سکتا. اگر آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا تو کسی زاویے میں سوچا جا سکتا تھا لیکن اس کیس میں کوئی گنجائش نہیں آتی. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عطیہ کی موت 7 اکتوبر رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی. یعنی نہ 10 سے پہلے اور نہ 11 کے بعد. میں نے وحید اللہ کو ایک اور زاویے سے گھسیٹنے کی کوشش کی. تم نے اپنی بیوی کے لیے آوارہ بچڑن اور بدماش عورت کے الفاظ استعمال کیے. آخر کیوں؟ اس نے عجیب نظر سے مجھے دیکھا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا. چھوڑیں اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے. وہ اچھی تھی یا بری اب اس دنیا میں نہیں رہی. مرنے والے کی برائی نہیں کرنا چاہیے. میں نے واضح طور پر محسوس کیا عطیہ کے ذکر پر پہلے اس کے چہرے پر جو نفرت اور غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے اب ان میں افسردگی بھی شامل ہو گئی تھی. میں چند لمحے ڈولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا کیا تم نے ناہید کو اس کی ماں کی موت کے بارے میں بتا دیا ہے؟ نہیں. وہ نفی میں گردن جھکاتے ہوئے بولا. ناہید کے لیے وہ 3 سال پہلے ہی مر گئی تھی جب وہ ہمیں چھوڑ کر اپنا شوق پورا کرنے چلی گئی تھی. میں نے اس سانے کی اطلاع دے کر اس معصوم کے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہا. میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے تھانے دار صاحب. اس کی آواز میں نمی اتر آئی. آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے ناہید کی پرورش کے لیے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں. اب تو وہ ماشاء اللہ سیانی ہو گئی ہے. اگلے سال 7ویں جماعت کا امتحان دے گی. بات ختم کرتے ہی اس نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا. میں سمجھ گیا وہ آنکھوں میں اتار آنے والی موتیوں کو مجھ سے چھپانا چاہتا تھا. اس کی آواز کی بھرہاٹ بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنا دکھی ہے. یہ سچ ہے کسی بھی بچے کی شخصیت کی تکمیل کے لیے اس کے سر پر ماں اور باپ دونوں کا سایہ موجود ہونا ضروری ہے. اسے دونوں کی یکساں محبت ملنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں بچے کی شخصیت کی تعمیر میں ماں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. وہ زیادہ قربانیاں دیتی ہے. شاید اس لیے قدرت نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی ہے. خدا کے لیے کسی بھی بچے کو اس کی ماں سے محروم نہ کریں. وحید اللہ کی کیفیت نارمل ہوئی تو میں نے پوچھا یہ 3 سال بعد اچانک تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا خیال کیوں آ گیا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ قصبے میں کلینک کھولے بیٹھی ہے؟ کیا ان 3 سالوں میں تم نے اس کی سرگرمیوں پہ نظر رکھے ہوئے تھی؟ سوالات کے اس تانے سے اس سے بوتلا دیا. چنچلاہٹ آمیز لہجے میں بولا لگتا ہے مجھے آپ کو وہ حقیقت بتانا ہی پڑے گی جس نے مجھے آپ کے قصبے جانے پر مجبور کر دیا. نہ آپ کی تشویش کے نام پر سوالات کر کے میرے دماغ کا قیمہ بنا دیں گے. تم کس حقیقت کا ذکر کر رہے ہو وحید اللہ؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا. اس حقیقت کا نام خط. میں الجھ کر رہ گیا. کیسا خط؟ ٹھہریں میں آپ کو وہ خط دکھا دیتا ہوں. وہ اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا. پھر ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. میں انصبا انداز میں وحید اللہ کو دیکھنے لگا. پتہ نہیں وہ اپنے کوٹ کے پٹارے میں کون سا انکشاف برآمد کرنے والا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اندرونی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا لیں آپ بھی اس کا شاہکار کو پڑھ لیں. میں نے طے شدہ اس پرچے کو کھولا اور اس کی تحریر پر نگاہ جما دی. وہاں لکھا تھا تم بھی عجیب قسم کے بندے ہو. بیوی کو بے لگام چھوڑ کر رکھا ہے. تمہیں کچھ پتا بھی ہے وہ یہاں کون کون سے گل کھلا رہی ہے؟ سنو گے تو تمہارا دماغ پھٹ جائے گا. پتہ نہیں تم کتنے بے غیرت شوہر ہو. اگر بیوی کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے تو اسے آزاد کر دو. جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہے اس کا ہر کرتوت تمہارے کھاتے میں لکھ جائے گا. تمہاری اطلاع کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ وہ یہاں ایک با اثر شخص نادر خان کے رکھیل بنی ہوئی ہے. اس بندے نے اسے مین بازار میں کلینک کھول کر دیا ہے. نادر خان دن رات اس کے کلینک میں گھستا رہتا ہے. اگر تم نے ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی بیوی کو کوئی مناسب بندوبست کرو. میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دوں اور وہ یہ کہ نادر خان اور عطیہ کے خفیہ تعلقات کی خبر نادر خان کی بیوی کو بھی ہو گئی ہے. نگہت بھری جلالی والی عورت ہے. وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. کچھ بھی. آخر میں ہمارے قصبے کا مکمل ایڈریس درج راکم الحروف
حروف کا نام کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس تحریر سے یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی لکھنے والا ہے یا لکھنے والی ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے اس تحریر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے، ورنہ وہ خاصی ناپختہ تحریر تھی، لگتا تھا جیسے پرائمری کے کسی بچے نے طبع آزمائی کی ہو۔ ویسے تحریر کے پیچھے سوچ بہت پختہ تھی۔ اب یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی ان پڑھ شخص نے وہ خط کسی بچے سے لکھوایا ہوگا یا پھر کسی بہت ہی کم لکھے پڑھے شخص نے خود تحریر کیا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس خط کو پڑھا اور نظر اٹھا کر سوالیہ انداز میں وحید اللہ کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب میں یہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ مجھے عطیہ پر شدید غصہ آیا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے گھر تو چھوڑ دیا تھا لیکن وہ میرے نکاح میں تھی۔ میں اس کی بے غیرتی کا قصہ پڑھ کر انگاروں پر لوٹنے لگا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں ایسی صورت میں حالات میں کسی شوہر کی ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ میں ہر روز اس خط کو کئی بار پڑھتا اور ہر مرتبہ میرا خون کھول کر رہ جاتا۔ اس خط سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، لیکن اب تازہ ترین حالات میرے علم میں آ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے شیخو پورہ کے آس پاس قصبے میں جانا چاہیے۔ عطیہ وہاں کیا گند پھیلا رہی ہے، یہ اس کا دین ایمان۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میں بڑے جذباتی انداز میں خاموش ہوا تو میں نے کہا، چنانچہ 7 اکتوبر کی رات 8 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر پہنچا اور 3 لفظ بول کر اسے فارغ کر دیا۔ میں اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ بیچارگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے ذہن کی ایک الجھن کو دور کرنے کی خاطر اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس خط کا لفافہ بھی محفوظ ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آیا وہ خط واقعی ہمارے قصبے میں سے اراسل کیا گیا ہے یا کہیں اور سے۔ حالانکہ تحریر سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ وحید اللہ کے ذہن میں آگ لگانے والا اسی قصبے کا باسی ہے، بہرحال تصدیق ضروری تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ مختلف واضح خلبند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں نے خط نکال کر وہ لفافہ یہیں کہیں ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لے جناب، مل گیا لفافہ۔ میں نے لفافے پر سب مہروں کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک مہر ہمارے قصبے سے متعلقہ ڈاک خانے کی تھی۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ خط اسی قصبے میں کسی شخص نے وحید اللہ کو اراسل کیا تھا۔ وہ شر پسند جو کوئی بھی تھا، نادر خان اور ڈاکٹر عطیہ کا پکا دشمن تھا اور مجھے جلد از جلد اس شر پسند کو قانون کی گرفت میں لانا تھا۔ لاہور میں میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ میں نے مذکورہ خط کو اپنی جیب میں محفوظ کر لیا اور وحید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے تنہیبی انداز میں کہا، جب تک عطیہ مرڈر کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی تم اپنے علاقے کے تھانے میں پیش کی اطلاع دیے بغیر شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا، عطیہ کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ مجھے عطیہ اور عطیہ کی لاش میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ رکھائی سے بولا، میرا نام اس کے نام کے ساتھ کہیں نہیں آنا چاہیے۔ کیا اس لاش کو کسی لاوارث کی مانند ہم اپنے قصبے کے قبرستان میں دفن کر دیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا۔ وہ بڑی صفائی سے بولا، جو لوگ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ وہ 3 سال پہلے میرے اور اپنی بیٹی کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ میں نے چند روز پہلے اسے رشتہ دور سے خارج کر دیا۔ اب اس عورت سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا۔ میں نے ایک ضمنی حقیقت کی جانب اشارہ کیا اور کہا، وحید اللہ، اگر کل کلال تمہاری بیٹی کو یہ پتہ چلا کہ اس کی ماں کی موت کن حالات میں ہوئی اور تدفین کیس کسٹمری میں انجام پائی تو وہ کیا سوچے گی؟ تم نے تو طلاق دے کر عطیہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، لیکن دنیا کی کوئی زبان ابھی تک ایسے الفاظ تخلیق نہیں کر سکی جو خون کے رشتوں کو یکسر ختم کر دیں۔ اگر زندگی کے سفر میں کبھی تمہاری بیٹی سوالیہ نشان بن کر تمہارے سامنے کھڑی ہو گئی تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں ناہید کو سمجھا لوں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا۔ وحید اللہ کے ساتھ مزید وقت کرنا گویا وقت برباد کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمارا قصبہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور کوئی بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، تاہم لکھے پڑھے افراد کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ یہ بات میں نے ماہر تا کہی، ورنہ 30-40 افراد تو ضرور ایسے ہوں گے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اگلے روز میں نے ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو اسپتال سے منگوایا اور نادر خان کی سرگوائی میں اس کی تجویز تکفین کرا دی۔ نادر خان کو میں نے لاہور میں پیش آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب اس کا جوش قدرے کم ہو گیا تھا۔ اس پر سوچ انداز میں کہا، ملک صاحب، اگر وحید اللہ واقعوں کی رات 10 بجے لاہور میں موجود تھا تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو اس نے قتل نہیں کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عطیہ کا قاتل کون تھا؟ اس سوال کا جواب وہی شخص دے گا جس نے اس قصبے سے وحید اللہ کو وہ اشتعال انگیز خط لکھا تھا۔ ہمیں اس گمنام شخص کو تلاش کرنا ہوگا، میں نے عمری لہجے میں کہا۔ میں نے مذکورہ خط نادر خان کو بھی پڑھوا دیا تھا اور وہ خط پڑھ کر بڑا چراغا ہوا تھا۔ اس تحریر میں نادر خان کی بیوی نگہت کا بھی حوالہ دیا گیا ہوا تھا اور اس ایک جعلی عورت قرار دیتے ہوئے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نادر خان نے متفکر لہجے میں کہا، ملک صاحب، وہ نام مراد جو کوئی بھی ہے میرا پکا دشمن ہے۔ اس نے نہ صرف میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے بلکہ میری بیوی کو بھی اس معاملے میں ملوث کرنے کی صحیح کی ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ وہ بندہ جلد از جلد سامنے آ جائے۔ میری بھی یہی تمنا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس فتنہ پرور شخص کو سامنے لانے کے لیے ہمیں کوئی چال چلنا ہوگی۔
ہوگی, بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا. پھر آئندہ آدھے گھنٹے میں ہم مذکورہ شخص کو ٹریس آؤٹ کرنے کا منصوبہ ترتیب دے چکے تھے. یہ کام 3-4 مرحلوں میں ہونا تھا. پہلے ان افراد کو چیک کیا جاتا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, پھر ان کی تحریر کے نمونوں خط کے ساتھ میچ کر کے دیکھا جاتا. اس کے علاوہ پرائمری اور ماڈل بچوں سے بھی پوچھ تاچھ کرنا تھی کہ آیا ان میں سے کسی نے تو کسی سے خط نہیں لکھوایا. یہ کام اگرچہ تھوڑا پیچیدہ تھا, لیکن مجھے امید تھی کہ نتیجہ خیر ثابت ہوگا, اور بالآخر چند روز کی بھاگ دوڑ کے بعد میری امید بڑھ آئی. میں یہ بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وحید اللہ کو وہ آتش باز خط کس نے ارسل کیا تھا. اس فتنہ انگیز شخص کا نام تھا دائی حنیفہ تھا. دائی حنیفہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی تھی. یہ انکشاف قصبے ہی ایک بیوہ عورت نے کیا تھا. وہ ان پڑھ تھی اور کبھی کبھار دائی حنیفہ سے اپنے بیٹے کو خط لکھوا لیا کرتی تھی. اس بیوہ عورت کا بیٹا نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا. بیوہ عورت نے خط کی تحریر کو دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ 100% دائی حنیفہ کے ہاتھ کا کمال ہے. تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی رہی, اور یہاں تو ایک واضح اشارہ موجود تھا, لہٰذا مذکورہ گاڑی ٹائپ گیئر میں دوڑے لگانے لگی. میں نے فی الفو دائی حنیفہ کو تھانے بلایا اور اس پر سوالات کی بارش کر دی. وہ بہت سٹ پٹائی بوکلائی اور ایک ہی رٹ پر قائم رہی کہ مجھے کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ خط اس کا تحریر کردہ نہیں ہے. میں نے اس کی تحریر سے خط کا موازنہ کر کے دکھا دیا, لیکن وہ ہٹ دری سے باز نہ آئی. مجبوراً مجھے سخت رویے کو اپنانا پڑا. حنیفہ کی عمر 50 سے متجاوز تھی اور اس کی بینائی بھی کمزور تھی, لیکن آنکھوں میں اتنی روشنی باقی تھی کہ وہ لکھے پڑھے کا کام کر سکے. اس کی صحت, عمر اور عورت ذات ہونے کے سبب میں اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں آزما سکتا تھا, لہٰذا میں نے ٹریلر سے کام نکالنے کا فیصلہ کیا. 2 روز پہلے ایک ہٹا کٹا مویشی چور میرے ہتھے چڑھا تھا اور اس وقت حوالات میں بند تھا. وہ بھی زبان کھولنے کے موڈ میں نہیں تھا. میں نے حوالدار بوٹا کو علیحدگی میں پروگرام سے آگاہ کر دیا, پھر اسے اپنے کمرے میں بلا کر حنیفہ کی موجودگی میں کہا, بوٹا تم اس دائی کو اپنے ساتھ ٹرائل روم میں لے جاؤ, لیکن اس کا دوسرا نمبر ہے. میں نے ذرا توقف کیا, پھر بڑی صفاقی سے کہا, جانتے ہو نا پہلا نمبر کس کا ہے؟ جی ملک صاحب, حوالدار جلدی سے بولا. پہلا نمبر اس چور نگر چور کا ہے. شاباش, میں نے سر سرانے والے انداز میں کہا. اچھو اور حنیفہ کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا, لیکن اپنی اپنی باری پر. حوالدار حنیفہ کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے سے نکل گیا. تھوڑی دیر بعد ٹرائل روم کی جانب سے اچھو موشی چور کے گرانے اور بلبلانے کی آوازیں ابھرنے لگی. میں نے حوالدار کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ اچھو کے ساتھ جو بھی کارروائی کی جائے وہ حنیفہ کی نظر کے سامنے ہو, تاکہ اس ٹرائل کو دیکھ کر وہ اس فلم کا اندازہ لگا لے جو اس کے ساتھ پیش آنے والی تھی. یہ ایک مؤثر ٹوٹکا تھا. 15 منٹ کے بعد حوالدار نے آ کر مجھے بتایا کہ حنیفہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا, اسے فوراً میرے پاس لے آؤ. 1 منٹ بعد وہ میرے روبرو کھڑی تھی, اور اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا پورا وجود تھر تھرا کانپ رہا تھا. لرزتی ہوئی آواز میں بولی, تھانے دار صاحب, مجھ پر کوئی تفتیش نہ کرنا, میں قبول کرتی ہوں. وہ خط میں نے ہی وحید اللہ کو لکھا تھا. بیٹھ جاؤ. میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور کہا, اب یہ بتاؤ کہ تم نے ڈاکٹر عطیہ کو قتل کیوں کیا؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منٹ زیر لہجے میں بولی, خدا پاک کی قسم, ڈاکٹرنی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں نے تو وہ خط اس کے گھر والے کو صرف اس لیے لکھا تھا کہ وہ منحوسنی کو مار کوٹ کر یہاں سے لے جائے تاکہ ہمارے رسم میں روزگار کی راہ کھل سکے. میں نے اس خط کی مندرجات کو دہرایا اور کڑے لہجے میں سوال کیا, تم نے نادر خان کے ساتھ ڈاکٹر عطیہ کی نتی کر کے انہیں ذلیل رو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی. عطیہ نے تمہاری دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ذرا یہ تو بتاؤ نادر خان سے تمہیں کیا ویر ہے؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی, میں نے کوئی جھوٹ نہیں لکھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ نادر خان اور ڈاکٹرنی کے درمیان کوئی گہرا چکر تھا, اور مجھے شک ہے کہ خان اس ڈاکٹرنی سے شادی کرنے والا تھا. شادی میں اسے ہورا, وہ خدا کا بندہ تو پہلے سے شادی شدہ تھا. وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی, بے شک وہ شادی شدہ تھا, لیکن نگت میں سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کے لیے پرتوقع رہا تھا. بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں, لیکن خان کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا. وہ ایک لمحے کی متوقف ہوئی, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی, نگت کے دکھ کو صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں. تھاندار جی, بچی کے سلسلے میں پہلے میں اس کا علاج کر رہی تھی, لیکن ڈاکٹرنی کے آنے کے بعد نادر خان نے میرا علاج بند کروا دیا اور نگت ڈاکٹرنی کے کلینک پر جانے لگی. مجھے امید تھی کہ اگر نگت 6 مہینے ٹک کر میرا علاج کرا لیتی تو ضروری اس کی کھوک آباد ہو جاتی, لیکن ان 6 مہینے میں ڈاکٹرنی نے پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کون سا ہاتھ ہو گیا. مجھے تو اندیشہ ہے اس نے نگت کی خوک کا 100 استیانہ نہ مار دیا ہو. وہ جلی کٹی پر اتر آئی تھی. میں نے اسے پٹری پر رکھتے ہوئے پوچھا, تمہیں وحید اللہ کا لاہور والا ایڈریس کس نے دیا تھا؟ نگت سے لیا تھا میں نے وہ ایڈریس, اس نے جواب دیا. ڈاکٹرنی نے نادر خان کو اپنی دبئی کہانی سنا رہی تھی. نادر خان سے نگت تک اور نگت سے مجھ تک وہ کہانی پہنچی, لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ ڈاکٹرنی نے نادر خان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے وہ کہانی کھڑی تھی. وہ مجھے کوئی بہت ہی غیر و قسم کی عورت لگتی تھی. وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اترنے لگی. میں نے استفسار کیا, تم نے نادر اور عطیہ کے جن
پوشیدہ تعلقات کا ذکر کیا ہے، کیا نگہت اس سے واقف تھی؟ جی ہاں، پوری طرح واقف ہے۔ اس نے بڑی شدت سے الفاظ میں سہلایا اور بولی، تھانے دار جی، نگہت بہت ہی دکھی اور پریشان حال عورت ہے، میں اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہوں۔ جس عورت کا شوہر چھن رہا ہو، آپ اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تم نے وحید اللہ والے خط میں نگہت کو ایک جعلی عورت گردا ہے اور کہا وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے تھکی نظر سے اسے گھورا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، میں نے کون سا غلط کہا ہے؟ وہ بیچاری تو نادر خان کی وجہ سے مجبور ہے، ورنہ اس کا بس چلے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ نے اسے 4 مردوں سے زیادہ طاقت دی ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا نگہت جوش میں آ کر ڈاکٹر عطیہ کو بھی قتل کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں جی، وہ بے ساختہ بولی، پھر گڑبڑا اسی گئی جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ بات بدلتے ہوئے بلا خٹ امیز لہجے میں اس نے کہا، وہ میرا مطلب ہے جی، سر پر آن پڑے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے کہا، تمہارا جو بھی مطلب ہے وہ تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، فی الحال میں نادر خان کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے حنیفہ کو حوالدار محمد بھٹا کے حوالے کیا اور ASI عظیم خان کو ساتھ لے کر نادر خان کے گھر پہنچ گیا۔ حنیفہ نے جس انداز میں نگہت کا تعارف کرایا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ڈاکٹر عطیہ کا قاتل ہے یا پھر یہ لوگ قاتل کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں۔ حنیفہ میرے قبضے میں آ چکی تھی، لہٰذا نگہت کو پہلی فرصت میں گھسانا ضروری تھا۔ نادر خان اس وقت گھر پر ہی تھا۔ غیر متوقع طور پر مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں ڈاکٹر عطیہ کے قتل کا سراغ لگایا ہے تو وہ مجھے جلدی سے اپنی بیٹھک میں لے گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب وہ بدبخت کون ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلے تم اپنی بیوی کو یہاں بلاؤ پھر بتاتا ہوں۔ میری بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ بتاتا ہوں، تم نگہت کو بلاؤ تو صحیح۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور نگہت کو بلانے گھرانے کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ حنیفہ کی گرفتاری اور پوچھ گچھ کے بارے میں نے نادر خان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھک میں نمودار ہوا اور نگہت کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ حنیفہ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ نے نگہت کو 4 مردوں سے زیادہ طاقت دی تھی اور ایک لہم شیم اور تینوں مند عورت۔ کوئی عام سا مرد اس کے لپیٹے میں آ جاتا تو سانس لینا مشکل ہو جاتی۔ میں نے نگہت کے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور پلک جھپکتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ بآسانی ڈاکٹر عطیہ کی گردن دبا سکتے تھے۔ وہ دونوں بیٹھک میں بیٹھ گئے تو نادر خان نے کہا، جی ملک صاحب، نگہت آ گئی ہے، بولیں اب کیا کہتے ہیں؟ میں نے کچھ کہنے کے بجائے یک تک نگہت کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے اگلے ہی لمحے نظر چرانے والی کسی مجرم کی طرح بے چین ہو گئی۔ میں اس کے بدن میں اضطراری جنبشوں کو باریک بنی سے نوٹ کرنے لگا۔ وہ زیادہ دیر تک میری نگاہ کی تاب نہ لا سکی، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جیسے ہی اس نے بیٹھک سے نکلنے کے لیے قدم اٹھایا، میں نے کڑک کر کہا، رک جاؤ نگہت بیگم، تمہارا جرم کھل چکا ہے، اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ ملک جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نادر خان ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نادر خان کو نظر انداز کیا اور ASI کا حکم دیا کہ تم نگہت کو گرفتار کر لو۔ آپ میری بات تو سنیں ملک جی۔ نادر خان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نگہت کو آپ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، جب میں آپ کے گھر آیا تو میرے ذہن میں ایک شک تھا، لیکن تمہاری بیوی کی حرکت و سکانت نے میرے شک کو یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے ایک لمحے توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عطیہ کو آپ کی بیوی نگہت نے قتل کیا ہے۔ خان صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چھڑ پڑا، کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ ثبوت ادھر تھانے کے حوالات میں موجود ہے، میں نے نگہت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس دوران ASI اسے ہتھکڑی پہنا چکا تھا۔ میں نے دائی حنیفہ کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے نہ صرف وحید اللہ کو خط لکھنے کا اقرار کر لیا ہے بلکہ آپ کی بیوی کے بارے میں بھی بہت سے انکشاف کیے ہیں اور نگہت نے ان انکشاف کی تصدیق کر دی ہے۔ نگہت اچانک ہی تھکی اور پرمردہ دکھائی دینے لگی۔ اس کے چہرے کی تازگی اور انائی پل بھر کا کافور ہو گئی۔ یہ اس کے جرم ہونے کا ایک مسلم ثبوت تھا۔ گویا میں نے بالکل ٹھیک جگہ پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ قانون جب ٹھیک جگہ پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر مشکل سے مشکل کیس بھی چٹکے بجاتے میں حل ہو جاتا ہے۔ مجھے نگہت پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی اور کڑی پوچھ گچھ کے بعد اس نے ڈاکٹر عطیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ اپنا طویل بیان ریکارڈ کراتے وقت اس نے اس قتل کی تحریک کا سراغ دائی حنیفہ کے سر باندھ دیا، جو رفتہ رفتہ نگہت کے کانوں میں ڈاکٹر عطیہ اور نادر خان کے خلاف زہر ٹپکاتی رہتی تھی۔ نگہت کے تمام تر معلومات کا ذریعہ دائی حنیفہ ہی تھی۔ نگہت کو اس کے سوا اپنے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آیا کہ وہ ڈاکٹر عطیہ کو اپنے رستے سے صاف کر دے۔ پھر جب نادر خان لالا موسیٰ گیا تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ نگہت کے مطابق ڈاکٹر عطیہ نہ صرف اس کا شوہر چھین رہی تھی بلکہ علاج معالج کی آڑ میں وہ اس سے مستقبل بانجھ بنانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، اور یہ تمام تر زہریلی باتیں دائی حنیفہ نے اس کی سوچ میں انڈیلی تھی۔ ایک فتنہ پرور اور سازشی عورت کی مکاری نے اتنا بڑا فساد کھڑا کر دیا تھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ایسی دلا سلائی عورتوں کے شر سے اللہ ہر گھر کو محفوظ رکھے، آمین۔